دنیا بھر میں گلوبلی اور نیشنلی جو سا ہے ہوز یور فیوریٹ اینکر پرسن، کون ہے فیوریٹ جرنلسٹ؟ عمران ریاض خان کی آپ ہر بات سے بھی اختلاف کر لینا، آپ کسی اور چیز کو بھی کھاتے ہوئے نہ لائیں، جس طرح سے اس آدمی نے باؤنس بیک کیا نا، اس کا کوئی ثانی نہیں ہو سکتا۔ جب ایئر وائی سے سٹارٹ کیا اینڈ ہیئر یو آر اسٹل ود دی ایئر وائی جو ہے، what is the reason behind that؟ مجھ کہندے نے اپنے کھوٹے سے چنگی لگتی ہے نا۔ اے آر وائی کی مینجمنٹ کا میں ہمیشہ بڑا شکر گزار ہوں۔ ہر پروگرام کے بعد آپ کو کہیں نہ کہیں سے سفارش آتی تھی، مجھے نہیں لگتا تھا کہ شاید کوئی اور کر پائے گا۔ How powerful this tool, camera and the mic is؟ اگر آپ کی کوئی بدنیتی نہ ہو، پوری دیانتداری سے اگر آپ ان کو استعمال کرنا چاہیں، آپ یقین جانیں کہ آج کی دنیا میں یہی ریولوشن ہے۔ ونس اگین ہم عمران ریاض خان کی بات کرتے ہیں۔ کیا ایک آدمی نے پورے نظام کو ہلا کر نہیں رکھا ہوا؟ آپ لاکھوں کی فوج ایک طرف کر دیں، آپ عدالتیں ایک طرف کر دیں اور دیانتداری کے ساتھ کیمرے اور مائک کا استعمال ایک طرف کھڑا کر دیں، میرا خیال ہے کیمرہ اور مائک جیت جائے گا۔ ملی نغمے کا مطلب اسٹیبلشمنٹ کا بنایا ہوا ملی نغمہ نہیں ہوتا۔ اسٹیبلشمنٹ سے آپ کی ریزرویشنز، آپ کے اختلافات، آپ کے تحفظات سارے اپنی جگہ، مگر اس چکر میں پاکستان سے نفرت نہ کرنا شروع کر دیجئے۔ زندگی میں جو سب سے ڈیرنگ قسم کی سٹوری کی ہو، پتہ بھی ہو کہ یار زندگی موت بھی جا سکتی ہے، بہت سے خطرات بھی ہو سکتے ہیں۔ 2012 میں ہم حیدرآباد میں ایک علاقہ ہے ٹنڈو میر محمود، پورا ایک علاقہ تھا علی بھائی جہاں پہ بچیاں بیچی جاتی ہیں۔ خیر ہم گئے، ہم نے جا کے وہ پروگرام ریکارڈ کیا۔ اس میں جناب وہ پورا ایریا اس ذات کا ویپن لے کے باہر نکلا جو میں نے آج تک شاید ہماری جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں یا ادارے ہیں ان کے پاس بھی نہیں ہوئی۔ 3-4 فائر والی گاڑی کو مارے، ہمارے ایک بچے کو یہاں سے فائر لگتے ہوئے گیا، 3 لوگ ہمارے اس میں زخمی ہوئے۔ وہ مجھے لگتا تھا کہ آج میں مر جاؤں گا۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو کراس ایگزامینیشن۔ آج ہمارے پاس کراس ایگزامینیشن میں ایک بہت ہی مستند قسم کے، بڑے ہی اپنا نوجوان قسم کے اور بڑے ہی اعلیٰ معیار کے جو ہیں وہ ایک گیسٹ ہیں، جو کہ صرف پاکستان میں نہیں، چھوٹی عمر سے ہی پاکستان سے باہر نکل کے عالمی دنیا میں بھی پاکستانی صحافت میں اور اپنے اعلیٰ معیار صحافت میں ایک بہت بڑا نام کمایا۔ اتنا بڑا نام کمانے کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اتنا ڈیرنگ ہونا، اتنا کریجیس ہونا اور ریئل لائف سٹوریز میں کسی بھی شخص کو جو ہے وہ اتنا خوش اخلاق، خوش گمان، خوش گفتار ہونے کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ دلیر ہونا اور اتنا جذبہ بھی ہونا جو ہے، یہ بڑی ریئر کوالٹیز ہیں۔ So we'll introduce you to Iqrarul Hasan Sayyed. He does not need any introduction. So let's start. Welcome to Cross Examination. Thank you so much. بہت بہت شکریہ علی بھائی۔ اور میری بڑی شدید خواہش تھی کہ ذرا ٹیبل جو ہے نا تھوڑا سا ہم الگ الگ جگہ بیٹھے ہوئے تھے، بیکاز مجھے آپ سے اتنا کچھ پوچھنا ہے، اتنی ساری باتیں کرنی ہیں، اور میں آپ کا فین ہوں، آپ جانتے ہیں۔ نہیں، جزاک اللہ، لائک وائز۔ سو اقرار بھائی، سو لیٹس اسٹارٹ۔ I would request you کہ آپ بتائیں کہ how did you start، آپ کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، ایکیڈیمک جو ہے وہ بیک گراؤنڈ کیا ہے۔ we have witnessing you from the government college، ایک بڑا فائری قسم کا لڑکا ہے، بڑی خوبصورت قسم کی شاعری کرتا ہے، بڑے خوبصورت قسم کی اسپیچز کرتا ہے۔ So just want to run down کہ یہ ہمیں جو ہے نا وہ اسے آگاہ کریں۔ یہ ظاہر ہے، یہ بچپن سے وہ کہتے ہیں نا، وہ جو کانٹے ہوتے ہیں وہ تیکھے ہوتے ہیں شاید، تو ظاہر کالج کے زمانے سے، اسکول کے زمانے سے ہم نعتیں پڑھا کرتے تھے، ہم شعر و شاعری میں بہت اچھے تھے، پھر ہم تقریریں بہت اچھی کیا کرتے تھے۔ اس زمانے میں جب وہ ماں باپ نہیں وہ کہ چمکتے ہوئے تارے جیسے یاد کرواتے ہیں تقریر، تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پھر اسلامیہ کالج سول لائنز نے، چونکہ میں نے انٹرمیڈیٹ وہاں سے کیا، اینڈ دین گورنمنٹ کالج سے گریجویشن اور ماسٹر۔ گورنمنٹ کالج کا جو ماحول تھا، اس کی راہداریوں میں جو فیض احمد فیض کی نظموں کی بازگشت تھی، نون میم راشد کا نام تھا، صوفی غلام مصطفیٰ تبسم، اور پھر ظاہر ہے اس میں ایک بڑی طویل فہرست ہے ادیبوں کی، شاعروں کی، جو پروگریسو لوگ تھے ان کی، اس نے بہت مدد کی زندگی میں آگے بڑھنے میں۔ تو گورنمنٹ کالج ہی میں تھے تب پاکستان ٹیلی ویژن شروع کر دیا، وہاں خبریں پڑھا کرتا تھا، پھر کچھ ایک اور 2 پلیٹ فارمز تھے، اینڈ دین پھر الٹیمیٹلی اے آر وائی نیوز نے اوپن ڈے اناؤنس کیا تھا، یعنی کوئی بھی آئے اور آ کے آڈیشن دے۔ اس میں یہ بڑی مزیدار بات ہے کہ میں نے تقریباً 4-5 ہزار لوگوں کی لائنوں میں لگ کے یہاں جو ہمارا بیورو آفس تھا اے آر وائی کا، اس میں آڈیشن دیا، اور اس میں سے 2 لوگ سلیکٹ ہوئے۔ بالکل بے عینے ہی ایسا ہی کراچی میں بھی ہوا تھا، وہاں بھی 2 لوگ سلیکٹ ہوئے۔ تو لاہور میں جو 2 لوگ سلیکٹ ہوئے، ان میں سے ایک کا نام اقرارل حسن تھا، ایک کا نام عائشہ بخش تھا، اور جو کراچی میں لوگ سلیکٹ ہوئے اسی طرح سے 4-5 ہزار لوگوں میں سے، ان میں سے ایک کا نام وسیم بادامی تھا اور ایک عائشہ خان تھی جو بعد میں پھر وائس آف امریکہ میں چلی گئی۔
تو میرا خیال ہے کہ وہ یہ اچھے مناسب لوگ میرے علاوہ ان آڈیشن all are very good mashallah. And I mean دیکھیں نا, I think it's more like a rare stories in Pakistan that you are entering into the media industry through a competitive process. اور competitive process کی جو public transparency ہے وہ اتنی بڑے لیول پہ ہے کہ I'm literally surprised to know کہ یہ جو ARY چینل نے جو 4-5 ہزار لوگ جو ہیں وہ لاہور میں اور اتنے زیادہ لوگ جو ہیں وہ کراچی میں جاتے ہیں اور ایک لمبا اسکروٹنی کا پروسیس گزارنے کے بعد جو ہے وہ آئے ہیں, تو یہ میرے لیے انتہائی جو ہے وہ ایک خوشگمان قسم کی اور بڑی اچھی حیرت ہے, خوشگوار حیرت ہے. اور سب سے اچھی بات مجھے یہ بھی ہے اس میں لگی کہ آج تک آپ اور وسیم بادامی دو ایسے لوگ ہیں جو کہ ARY میں ہی ہیں, اور عائشہ بخش بھی, اور باقی سب میڈیا انڈسٹری سے ہی منسلک ہیں. جی ایسا ہی. سو یہ بتائیں کہ جب آپ نے یہ شعر و شاعری جو ہے وہ اتنی زیادہ کی, ہم آپ کو جو ہے وہ PTV پہ جو ہے وہ دیکھتے تھے, طارق عزیز شو میں بھی اتنی پوئٹری کی ہے, واٹ از یور فیوریٹ پوئٹری؟ سب سے جو اپنا جو دل کے قریب جو ہے وہ شعر ہیں وہ کیا ہیں, وہ تو سنائیں. اچھا یہ تو خیر بہت مشکل ہے, یعنی آپ سمجھے کہ آپ کے اتنے سارے براڈر ہے بچے ہوں یا اولاد بہت, تو اس میں سے کسی ایک کو چوز کرنا. لیکن ٹو بی آنیسٹ مجھے فیض احمد فیض نے بڑا ہمیشہ, یعنی ہم نے جب جیل بھی کاٹی, جب سندھ اسمبلی میں ہم نے ان کی سیکیورٹی کو بے نقاب کیا تھا, ہمارے پروڈیوسر پسٹل لے کے اندر چلے گئے تھے اور پھر اس میں اریسٹ کر لیا گیا ہمیں, تو وہ جو جیل تھی بہت مختصر تھی, مگر میں نے اس کو بڑا, وہ کہتے ہیں نا, بڑا فیل کیا, بڑا فخر کے ساتھ. اور اس میں بھی جو فیض کا تھا نا کہ چمک اٹھے ہیں سلاسل تو دل نے جانا ہے, کہ صبح اب تیرے رخ پر بکھر گئی ہوگی, تو وہ میں نے فیض کو ہمیشہ بہت, لیکن میری زندگی کے جو قریب ترین کچھ اشعار ہیں وہ میں ہمیشہ سناتا ہوں. آج اس میں میری جو بیگم ہے قرۃ العین, ان کے ساتھ جو تعلق بنا تھا اس کی بنیاد بھی وہ اشعار تھے. تو وہ دو شعر ہیں کہ یار کو دیدہ خونبار سے اجھل کر کے مجھ کو حالات نے مارا ہے مکمل کر کے, یعنی ترتیب کرم کا بھی سلیقہ تھا اسے, اس نے پتھر بھی اٹھایا مجھے پاگل کر کے. تو یہ مجھے ذرا بڑے اچھے لگتے ہیں کہ ذرا مختلف سے. سو آئی مین ہاؤ ہیز بین یور ایکسپیرینس ان دا میڈیا انڈسٹری؟ کہ اسٹارٹ میں آپ نے دیکھا کہ ہم نارملی دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ جب میڈیا انڈسٹری میں جاتے ہیں تو وہ اسٹارٹ میں دے بیکم نیوز کاسٹرز فار اے ریزنیبل پیریڈ آف ٹائم. یہ ڈسپلن جو ہے وہ ڈو یو تھنک اٹس اے کریکٹ ڈسپلن کہ بہت سے لوگ جو ہیں وہ ایز اے نیوز کاسٹر, بہت سے لوگ رپورٹنگ میں, اور پھر جو ہے وہ نیوز اینکر بنتے ہیں. ہاؤ ڈو یو سی آل دیٹ؟ میرا یہ خیال ہے یہ بہت ضروری ہے. نیوز کاسٹر سے بھی پہلے کا ایک اسٹیپ ہے جس کا آپ نے ذکر بھی کر دیا, نیوز رپورٹر. تو میرے لیے بڑی خوش قسمتی کی بات یہ ہے کہ میں نے جب شروع کیا اپنا کریئر تو میری بطور نیوز اینکر ہائرنگ تو ہو گئی, مگر اس دوران ویزاز کا کوئی ایشو تھا. دبئی میں چونکہ ہیڈ آفیسز تھے جیو کا بھی, ARY کا بھی, تو کچھ وقت لگنا تھا ویزا آنے میں. تو مجھے چینل نے کہا کہ جی آپ اتنے عرصے بعد دوبارہ رابطہ کر لیجیے گا. تو میں نے کہا جی دوبارہ رابطہ کروں گا تو کون یاد رکھے گا کہ یہاں کوئی آیا تھا اور اس نے آڈیشن دیا تھا اور وہ سلیکٹ ہوا تھا. تو آئی ریکویسٹڈ, اور اس وقت بیورو چیف جو تھے انہوں نے بھی یہ کہا کہ آپ جوائن کر لیجئے اور یہاں لاہور میں رپورٹنگ کرنا شروع کریں. تو مجھے لگتا ہے کہ میں بڑا خوش قسمت ہوں کہ میں نے باقاعدہ ایک رپورٹر کے طور پہ جوتیاں رگڑی ہوئی ہیں لاہور کی سڑکوں پہ, جس کو باضابطہ صحافت ایک رپورٹر کے طور پہ. بائک ہوتی تھی, پیچھے کیمرہ مین کو بٹھانا, پریس کانفرنسز بھی کور کرنی, اپنے سورسز بھی کریٹ کیے مختلف اس کے اندر, پھر کرائم کی بیٹ کی, پھر اسپورٹس کی بیٹ کی, وغیرہ وغیرہ. تو وہ جو ایک پیٹرن تھا اس کو فالو کرتے ہوئے پھر ہم نیوز اینکرنگ کی طرف گئے. مجھے لگتا ہے کہ بہت ضروری ہے کہ آپ جب ایک ایسے پلیٹ فارم پر پہنچیں یا کسی ایسے مقام پر ہوں کہ جہاں آپ اوپینین میکر ہیں یا آپ کسی کی رائے پر اثر انداز ہو سکتے ہیں, تو اس سے پہلے کم سے کم آپ نے کوئی سفر تو طے کیا ہوا ہو. تو وہ مجھے لگتا ہے کہ میں نے لاہور کی بڑی خاک چھانی ہے بطور رپورٹر بھی, اس سے پہلے بھی. علی بھی آپ کو بڑا, یعنی یہ نوجوانوں کے لیے سیکھنے کی بات ہے کہ میں نے اس زمانے میں 3rd ایئر میں یا 4th ایئر میں فون کیا PTV. میں نے کہا جی وہ یہ جو لوکل نیوز بلیٹن ہوتا ہے میں اس کے لیے آڈیشنز دینا چاہتا ہوں. اب وہ آواز میں ڈبیٹر والی اور اردو کی کھنک وہ تو تھی. انہوں نے کہا جی آپ فوراً آ جائیں. جب میں پہنچا تو مجھے دیکھ کے وہ سارے پریشان ہو گئے, بالکل بچہ سا, وہ 3rd ایئر کا کیا اسٹوڈنٹ ہوتا ہے, اور وہ PTV کا ایک خاص وہ ان کو چاہیے تھا, ڈسپلن تھا ان کا. تو انہوں نے مجھے اب وہ کیا کہتے ہیں نراش بھی نہیں کیا اور وہ ظاہر مجھے رکھ بھی نہیں سکتے تھے. تو مجھے کہنے لگے کہ آپ نا ایسا کریں کہ آپ آ جایا کریں, تو آپ کی ہم نا ٹریننگ شروع کرتے ہیں. اب کوئی بھی اور ہوتا نا بچہ ینگسٹر تو وہ شاید بھاگ. میں نے 8 مہینے گورنمنٹ کالج سے پیدل آیا کرتا تھا پاکستان ٹیلی ویژن. آپ ذرا اندازہ کیجئے کہ وہ بیچ میں سے میو ہاسپٹل سے جا کے آگے پیدل چل کے جا رہا.
تو میں 8 مہینے تک ریگولرلی پاکستان ٹیلی ویژن آتا رہا. جو پرانے بلیٹن ہوا کرتے تھے 2 دن 4 دن پرانے, وہ میں رکھ لیتا تھا, ان کو پڑھا کرتا تھا باواز بلند. اور وہ جو پورا ڈیسک نیوز ڈیسک ہوتا تھا اس میں غلام دستگیر ربانی اور بڑے بڑے نام ہوا کرتے تھے, تو وہ میری ساتھ ساتھ اصلاح کرواتے تھے کہ بیٹا صدر نہیں ہوتا صدر ہوتا ہے. تو ساتھ ساتھ تلفظ واضح کرنا ہر چیز میں نا کہ یہاں پہ آپ نے اسٹریس غلط دیا. تو مجھے لگتا ہے کہ کوئی بھی ینگسٹر آج کا شاید بغیر تنخواہ کے, بغیر اس امید کے کہ مجھے ٹیلی ویژن پہ آنے کا موقع ملے گا, کوئی بھی شاید 8 مہینے آج کے زمانے میں نہیں خرچ کرے گا نا. تو وہ اس طرح کی چیزیں بہت ضروری ہوتی ہیں کہ آپ نے جب رگڑا کھایا ہوتا ہے نا زندگی میں, تو پھر اللہ کی ذات تھوڑی سی عزت آپ کو ایک ویزیبل ڈفرنس آپ کو نظر آ جاتا ہے. اور پھر ہم نے دیکھا کہ آج بھی اگر آپ نے درست بات کی ہے کہ جتنے آج کے نوجوان ہیں وہ کسی بھی فیلڈ میں جائیں, فوری طور پر ان کا پہلا جو ایک دماغ میں کوئی چیز ہوتی ہے وہ یہ ہوتا ہے میں فوری طور پر پیسے کمانے لگا, اور نہیں ہو تو کہتے ہیں جی میرے کو پرچینی سی آتے نہیں ہوا مرضی نہیں, اور وہ محنت کرنے میں بلیو کوئی نہیں کرتا. یہ بات تھی. سو بیسکلی یہ جو آپ کو ایک پورے ٹریننگ کے فیز سے گزارا گیا, یعنی کہ اچھی طرح تراشا گیا, اور یہ سارے پروسیس سے گزرنے کے بعد جو ہے آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت کی جو ایک معیار یا سٹینڈرڈ جس کے تھرو آپ نے پاس آن کیا, اب آنے والے بچے جو ہیں وہ اس طرح پاس آن نہیں کر رہے. نہیں ہو سکتا نا. دیکھیے میں اور وسیم بادامی, میں آپ کو حلفاً کہتا ہوں, ہم 15 نیشنل اور انٹرنیشنل اخبارات حرف بحرف, اس کا کوئی کالم, اس کا کوئی اداریہ, اس کی کوئی خبر ایسی نہیں ہوتی تھی جو روزانہ کی بنیاد پہ ہماری نظر سے نہیں گزرتی تھی. 15 اخبار روزانہ کی بنیاد, کمپریہنسو سرچ, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کوئی لفظ چھوٹ جائے اس کا. اچھا پھر یہ ممکن ہی نہیں ہوتا تھا کہ میں اور وسیم بادامی کوئی ایک پروگرام چھوڑ دیں, یا ہم ہر پروگرام لائیو دیکھتے تھے, یا اس کا ریپیٹ ٹیلی کاسٹ دیکھتے تھے, یا پھر اس کو اس زمانے میں یوٹیوب اور ڈیلی موشن ہوا کرتا تھا اس کے اوپر جا کر دیکھا کرتے تھے. تو آج کل کے بچے مجھے بتا دیں کہ جو شکوہ اور شکایتیں کرتے ہیں کہ جی میرے کو پرچی نہیں ہے تو اس لیے میں آگے نہیں جا سکا میڈیا میں, بڑا آسان ہوتا ہے نا اپنا بوجھ کسی دوسرے کے اوپر ڈالنا. لیکن وہ بتائیں کہ آج وہ کتنے اخبار پڑھتے ہیں, وہ کتنی ویب سائٹس کو کھول کے آرٹیکلز پڑھتے ہیں, اداریے پڑھتے ہیں, کالمز پڑھتے ہیں, یا کتنا وہ کوشش کرتے ہیں. تو وہ اب صرف یہ کہ چونکہ آپ نے موبائل آن کیا, بولنا شروع کر دیا اور آپ نے کہا کہ ہم صحافی ہیں, مجھے لگتا ہے کہ وہ شاید اتنا رگڑا جو ہے نا وہ نہیں کھانے کے لیے تیار آج کل کی ہماری جنریشن. اللہ کرے کوئی سیکھ جائے, کوئی کچھ چاہے, کوئی ہیرے موتی ابھی بھی باقی, ادروائز جو ہے وہ دوسرا معیاری ہے. یہ بتائیں کہ یہ اتنی دیر جو ہے وہ مجھے کسی بزرگ نے یہ ایک لیسن کوٹ کیا تھا, اور آئی absorbed it very appropriately, اور وہ میں ہمیشہ جب آپ کو دیکھتا ہوں تو بڑا اس معاملے میں بڑا سراہتا بھی ہوں کہ وہ کہتے ہیں وزن پئی چیز نہ ہوتا ہے. سو آپ جب اے آر وائی سے اسٹارٹ کیا اینڈ ہیئر یو آر اسٹل ود دا اے آر وائی جو ہے, واٹ از دا ریزن بیہائنڈ دیٹ؟ اٹس اے گڈ تھنگ, آئی ایم کمپلیمنٹنگ یو ان دیٹ سینس, بٹ ہمیں بہت میڈیا انڈسٹری میں بہت ریئر اسٹوریز ہیں. ان فیکٹ آپ نے وسیم بادامی کو بھی کوٹ کیا, تو یہ دونوں میں ایک جو نمایاں چیز ہے اس کی کیا وجوہات ہیں؟ اچھا اس میں وہ آپ نے صحیح کہا, مجھ کہندے نے اپنے کھوٹے سے چنگی لگ دی ہے نا اپنے اڈے پہ. وہ بادامی صاحب سے بھی ایک غلطی ہوئی, بادامی صاحب نے بھی بول جوائن کر لیا تھا بیچ میں کچھ دن کے لیے. میں اور کاشف عباسی, مجھے کہتے ہیں کاشف بھائی اور میں شاید انڈسٹری کے 2 رتن ہیں, جو 9 رتن نہیں ہے, کہ جنہوں نے نہیں چینل چھوڑا اپنا, ایک دن کے لیے بھی نہیں, 1 گھنٹے کے لیے بھی نہیں. مجھے ایک تو سچی بات یہ ہے کہ اے آر وائی کی مینجمنٹ کا میں ہمیشہ بڑا شکر گزار ہوں, اس لیے کہ سریام جیسا پروگرام نا, ہر پروگرام کے بعد آپ کو کہیں نہ کہیں سے سفارش آتی تھی, کہیں نہ کہیں سے کوئی نہ کوئی جو ہے نا وہ ان کے فیملی ممبرس کی طرف سے, ان کے دوستوں کی طرف سے. مجھے جتنا سپورٹ اے آر وائی مینجمنٹ نے کیا ہے, مجھے نہیں لگتا تھا کہ شاید کوئی اور کر پائے گا, اور سریام جیسا پروگرام شاید کوئی اور اس کا بوجھ برداشت کر سکے. ایک یہ, دوسرا یہ کہ کبھی کوئی ہماری حیثیت سے, ہماری اوقات سے زیادہ فائنینشلی بھی ہم نے دیکھا کہ یعنی اس زمانے میں پاکستان کا کوئی چینل نہیں ہے جس نے 2 بار 3 بار پیشکش نہ کی ہو, بیکاز سریام جس طرح سے ٹیک آف کر رہا تھا اور روزانہ کی بنیاد پہ اللہ کی ذات کوئی نہ کوئی عزت کا پہلو نکالتی تھی اس میں سے. تو ہر بار ہر اس میں جو ہے نا پیسے ویسے بھی مناسب ہو گئے, اور میں آج بھی سمجھتا ہوں کہ میں ڈیزرو نہیں کرتا فائنینشلی جو اللہ کی ذات مجھے جو نواز رہی ہے. میرا بچہ اچھے اسکول میں پڑھ رہا ہے, ساری دنیا بہترین طرح سے دیکھی ہے, بزنس کلاس ٹریول کرتے ہیں, 5 اسٹار 7 اسٹار اسٹے کرتے ہیں. آئی مین جو ایک انسان کی کوئی خواہش ہو سکتی ہے ہر لحاظ سے جو اللہ تعالیٰ نے آسانی پیدا کی ہے. یعنی میں ہمیشہ علی بھائی یہ سوچتا ہوں کہ کیا ضروری ہے کہ میرے پاس فراری ہو, یا میرے پاس لیمبرگینی ہو, یا میں ہیلی کاپٹر آن کرتا ہوں, یا میرے پاس پرائیویٹ جیٹ ہو. زندگی کی وہ وہ چیز ہے جس کی ہر طرح سے خواہش ہم پوری کر چکے ہیں. پاکستان کے باہر جاتے ہیں, دوستوں کے پاس ہر چیز ہے, آٹو بھان کے اوپر ہم فراریز بھی بھگاتے ہیں, لیمبرگینیز بھی بھگاتے ہیں, پرائیویٹ جیٹس بھی ہوتے ہیں, ہیلی کاپٹرز بھی ہوتے ہیں. تو یہ سارا اللہ نے کام کی وجہ سے یہ سارے ریلیشنز بنائے,
اور اس میں ہر طرح کی ہم نے زندگی کا جو پہلو ہے اس کو انجوائے کیا. تو اگر اب آپ یہ لالچ شروع کر دیں کہ میں ایک جزیرہ ہی خریدوں, اس کی تو حد ہی کوئی نہیں ہے, اس کی تو پھر کوئی حد نہیں ہے. تو اللہ نے بڑا مہربانی کی ہے, تو اس لیے شاید کبھی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوئی کہ چھوڑ کے کہیں اور جانا چاہیے, کہیں اور زیادہ پیسے مل رہے ہیں. So Sareaam was your idea or the idea of the channel? What is the story behind that? Sareaam is یہ اللہ کی مہربانی. عجیب بات یہ دیکھیے کہ آدھے گھنٹے کا ایک سلاٹ خالی ہوا چینل کے اوپر ARY پہ. تو میں نے ریکویسٹ کی مینجمنٹ سے, ماد یوسف صاحب سے, میں نے کہا کہ ماد بھائی مجھے ذرا یہ پروگرام بھی ذرا, انہوں نے کہا خبریں پوری پڑھنی ہے پھر, یعنی جو 5 دن 6 دن تھے وہ میں نے کہا جی وہ میں پوری پڑھوں گا, اس میں کوئی چھٹی نہیں مانگوں گا آپ سے. وہ آدھے گھنٹے کا علی بھائی سلاٹ تھا, بس جب اللہ نے مہربانی کرنی ہو, پروردگار جب اللہ حالات بناتا ہے, آدھے گھنٹے کا وہ سلاٹ. اس دن کراچی میں کچھ 100 لوگوں کی اموات ہوئی تھی ٹارگٹ کلنگ کے نتیجے میں. آپ کو یاد ہے کٹی پہاڑی, قصبہ کالونی, ٹارگٹ کلنگ, شاہی سید, اور اس طرح مطلب ایک پورا ماحول تھا MQM, لیاری گینگ وار. اس پہ میں نے کراچی کی صورتحال پہ پروگرام کیا, اور اس آدھے گھنٹے میں جو لوگ ریٹنگز کو اور TRPs کو سمجھتے ہیں وہ بھی حیران ہوں گے کہ اس آدھے گھنٹے میں جو ریٹنگز آئیں وہ ARY کی تاریخ کی کسی بھی سلاٹ کی سب سے زیادہ تھی. یعنی دیکھیے ہوتا نارملی یہ ہے کہ ریٹنگ سیکنڈ ہاف میں, یعنی اگر 1 گھنٹے کا پروگرام ہے تو پہلے ہاف میں لوگ آنا شروع کرتے ہیں, جڑنا شروع کرتے ہیں, اسٹے کرنا شروع کرتے ہیں, اینڈ دین سیکنڈ ہاف آپ کو ریٹنگ دیتا ہے. مگر یہ سیکنڈ ہاف ہی تھا, آدھا ہی گھنٹہ تھا, آدھے گھنٹے میں نے پروگرام کیا اور اس میں ہی کمال ہو گیا. اور اس کے بعد سلمان بھائی نے فون کیا کہ بس بیٹا اب اس کو اس طرح کرنا ہے, تو ہم نے پھر وہ ARY اسپیشل کے نام سے اسٹارٹ کیا, اس سلاٹ کو ہم نے پکا کر لیا. اور جب وہ پکا کیا تو پھر بھی اچھی ریٹنگز آتی نہیں مناسب, مگر وہ ریٹنگز دوبارہ شاید ہی کبھی آئی ہوں. اور اس کے بعد 4 مہینے گزرے تو پھر ہم نے سوچا کہ یار اب اس کو کوئی نام بھی دینا چاہیے. وہ پھر آدھے گھنٹے سے پورا گھنٹہ مل گیا. پھر 2 نام ہم نے اس میں سجیسٹ کیے. ایک نام تھا انکار اقرار کے ساتھ, اور ایک نام تھا سریعام. تو اس میں پھر ہم نے دوستوں کو میسج کیا, اس زمانے میں تو واٹس ایپ نہیں ہوا کرتا تھا, SMS کیے بہت سارے دوستوں کو, بھائی یہ دونوں میں سے, تو زیادہ ووٹ جو تھے وہ سریعام کے حق میں آئے, تو سریعام. سو یہ چونکہ ایک ایسا پبلک فارمیٹڈ پروگرام ہے جہاں پہ جا کے یو ڈائریکٹلی انٹریکٹ ود دا پبلک اینڈ دا پبلک ایشوز بوتھ, کیسا ایکسپیرینس رہا ہے مطلب ان جنرل کہ ملک بھر میں جانا ہوا, پبلک ایشوز کو دیکھنے کا اتفاق ہوا, بہت قریب سے ہوا, اینڈ the stories that you have done and you became more like a trend setter in Pakistan. ایک ایسا ٹرینڈ سیٹر جو ہے جو کہ ایک سوشل بیریئر, ایڈمنسٹریٹو بیریئر جو ہے اس میں تمام رکاوٹوں کو عبور کرتا ہے, اور جا کے جو ہے جیسے ہے ڈائریکٹلی بھی, اور ایون تھرو دا پروسیس آف ویری اسمارٹ پروسیس آف اسٹنگ آپریشنز اینڈ واٹ ناٹ. کیسا یہ سارے تجربہ جو ہے وہ مختلف حالات میں کس طرح جو ہے وہ اس کو پرفارم کیا؟ میں سمجھتا ہوں میں بڑا خوش قسمت ہوں. یعنی مجھے آپ نے درست کہا کہ پاکستان کا شاید ہی کوئی کونا, کوئی کھدرا, کوئی گوشہ ایسا ہوگا کہ جہاں میں سریعام کی وجہ سے نہیں گیا. ہم نے کچے کے ڈاکوؤں پہ بھی پروگرام کیا, ہم نے KPK کی پہاڑیوں میں بھی پروگرامز کیے, ہم نے پنجاب میں, ساؤتھ پنجاب میں, یو نیم اینی سٹی ایریا, کوئی. لیکن یہ سوسائٹی کی جو پرتیں مجھ پہ کھلیں سریعام کے لینز کی وجہ سے, وہ بڑی حیران کن تھی. یعنی کچھ ایسی باتیں ہیں کہ جو شاید بہت ساری باتیں ہم نہیں دکھا پائے. یعنی گھروں میں کیا ہوتا ہے, بچیوں کے ساتھ کس طرح سے جنسی استحصال کی صورتیں پیش آتی ہیں, اور کون کون اس میں ملوث ہوتا ہے. ایسی بہت ساری حقیقتیں ہیں جو میں نہیں دکھا پایا سریعام میں. مثال کے طور پہ ایک چھوٹی سی, یعنی ہم جسم فروشی کی بات کرتے ہیں, جسم فروشی کروانے میں سب سے بڑا کردار ماں کا ہوتا ہے. اس طرح کی وہ ایسی بہت ساری چیزیں تھیں جو مجھے بھی رات کو سونے نہیں دیا کرتی تھی. تو مجھ پہ جو سوسائٹی کی معاشرہ کیسے سوچتا ہے, کس طرح کے لوگ ہیں, کیسے کیسے اپنے مفادات کے لیے کس حد تک گر سکتے ہیں اور گرتے ہیں, تو میں ایک طرح سے خود کو خوش قسمت بھی سمجھتا ہوں کہ مجھے اس طرح سے ادراک ہوا ریئلٹیز کا, اتنا قریب سے چیزوں اور بدقسمت بھی سمجھتا ہوں کہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو انسان کو پتہ نہ ہی چلیں تو اچھا ہوتا ہے. اس حد تک جو ہے وہ انفارچونیٹ سرکمسٹانسز ہیں. یہ دونوں چیزیں زندگی میں کون سی ایسی چند ایک جو ہیں وہ ایپیسوڈز ہیں یا وہ ایسے ایشوز ہیں جو کہ دل کے سب سے زیادہ قریب گزرے ہوں, ان کے بارے میں پہلے بتائیں, اینڈ دین ویل کم ٹو دا موسٹ میموریبل اینڈ ڈیئرنگ پارٹس. جی 2 ایپیسوڈز, خیر وہی بات کہ اپنے بچوں میں سے سارے بچے اچھے لگتے ہیں, مگر فوری طور پہ جو میرے ذہن میں 2 ایپیسوڈز آئیں گے, وہ ایک تو ہم نے علی بھائی کیا کہ جتنے پاکستان کے مشاہیر گزرے ہیں ان کی قبریں کہاں کہاں ہیں اور کن کن حالات میں. یعنی آج ہم فیض کی بات کرتے ہیں تو فیض کی قبر کہاں ہے, بہت کم لوگوں کو اور کیسی ہے.
یا حبیب جالب کی بات کرتے ہیں, یا نور جہاں نے اتنا عرصہ راج کیا, یا مہدی حسن صاحب کی جو قبر ہے, یا صدر ایوب تھے, یا نصرت فتح علی خان ہے, ان لوگوں کا ہماری زندگی میں بڑا کردار ہے. صبح دوپہر شام ہم ان کی بات کرتے ہیں, ان کے کلام پڑھتے ہیں, سنتے ہیں. پورے ملک کے لیول لیجنڈز رہے ہیں بہت لمبے عرصے تک. تو ہم نے سوچا کہ یار یہ اور فلم انڈسٹری کے اور یہ جو بڑے بڑے لوگ ہیں ان کی قبریں کہاں ہیں, پروین شاکر کی قبر کہاں ہے, احمد فراز کی قبر کہاں ہے, کیسی ہے, کیا لکھا ہوا ہے اس کے کتبے کے اوپر. تو میں بطور وہی بات کہ ایک شاعر نما طبیعت رکھتے ہوئے نا, تو مجھے یہ پروگرام میرے دل کے بڑا قریب ہے کہ ہم نے ان کے کلام کے ساتھ ان کی قبر کو جا کے ڈھونڈا, دیکھا, اور وہ جو سفر تھا پورے پاکستان میں, کیونکہ بلوچستان کے مشاہیر کی قبریں بلوچستان میں ہیں, سندھ کے مشاہیر کی قبریں سندھ میں ہوں گی, اسلام آباد, لاہور, یو نیم. تو ہم نے ہر شہر میں جا کے ایک لسٹ مرتب کی اور پھر ان کی قبروں پہ جا کے فاتحہ بھی پڑھی اور پھر دکھایا بھی لوگوں کو کہ وہ کس سال میں ہے. پھر ہم نے بہت سارے بچھڑے ہوئے لوگوں کو ملایا, لیکن ایک لڑکی تھی, اس نے ہم سے رابطہ کیا کہ میں 22 سال پہلے اغوا ہوئی تھی اور مجھے نہیں پتا میرا گھر کہاں ہے, اور مجھے ریسکیو کریں اور مجھے میرے گھر والوں سے ملوائیں. اور علی بھائی یہ وہ ٹائم تھا جب لیاری گینگ وار اپنے پیک پہ تھا, اور وہ بچی لیاری ہی میں تھی کسی کمپاؤنڈ کے اندر جہاں سے جسم فروشی کروائی جاتی تھی. تو ہم نے پہلے اپنا ایک بندہ گاہک بنا کے بھیجا, وہ اس لڑکی کے پاس گیا 2 3 4 5 بار, بڑا رسک تھا پکڑا جانا کہ اس کے بعد ظاہر ہے وہ لیاری سے کہاں سے نکلتے آپ. اس نے خیر اس کی ریکارڈنگ کی سو دیٹ ہمارے پاس کوئی ایویڈنس ہو کہ ہم جا کے, آپ یقین کیجئے میں اللہ کو حاضر ناظر جان کے بتا رہا ہوں, نہ پولیس نے یہاں تک کہ رینجرز نے ہماری مدد کرنے سے انکار کیا اس زمانے میں کہ یہ پاسبل نہیں ہے, اس ایریا میں نہیں جا سکتے اور اس کام کے لیے تو بڑا مشکل ہے. ہم ٹیم کے ساتھ سم ہاؤ گھسے اس کمپاؤنڈ کے اندر, اور کچھ پتہ نہیں تھا کہ کون سا دروازہ کھولیں گے اور کہاں سے گولی آئے گی, لیکن وہ اللہ تعالیٰ کی ذات مہربان ہوتی ہے. سم ہاؤ ہم نے اس لڑکی کو ریسکیو کیا اور اس کا زبردستی نکاح کروا دیا گیا تھا. وہ یہ کروا دیتے ہیں جسم فروشی کروانے والے, لیگل سٹیٹس جو ہے ڈیولپ کرتے ہیں, کسی اس کے اپنے کڈنیپ نہیں کیا, وہ اپنی کنسنٹ کے ساتھ ہو رہا. ہاں, اس سے بچی بھی ایک پیدا ہو گئی ہوئی تھی, اس بچی کی ہڈیاں توڑی ہوئی تھی مار مار کے, کیونکہ ماں جب منع کرتی تھی کسی بھی کام سے تو بچی کو مارتے تھے اور پھر اس سے جو بھی کہتے تھے وہ کروا لیتے. اس بچی کو بھی ریسکیو کیا, وہ اس لڑکی کو بھی ریسکیو کیا, اور کرنے کے بعد ہم نے پوچھا کہ بیٹا کدھر؟ اس نے کہا جی مجھے نہیں پتا, میں تو رحیم یار خان میں تھی, اتنی سی تھی جب مجھے اغوا کر کے لے آئے تھے. مجھے صرف یہ یاد ہے کہ میرے گھر کے سامنے ایک سینما تھا اور میری گلی کی نکڑ پہ ایک بابا دینا ہوتا تھا جس کے پانوں کی دکان تھی, مجھے کچھ اور یاد نہیں. تو ہم اس کو لے کے ٹریول کرتے ہوئے آل دا وے رحیم یار خان گئے. ہم نے کوئی 8-10 گھنٹے بابا دینا ڈھونڈا. اب وہ بابا دینا 22 سال بڑا شہر فوت ہو گیا ہوا تھا کہیں نہ کہیں. اچھا وہ سینما جو تھا وہ بھی ٹوٹ پھوٹ کے مارکیٹ بن گئی تھی, وہاں پہ کچھ اور ہو گیا تھا. تو ہمیں کوئی تقریباً 10-12 گھنٹے لگے. اس کا بھائی سم ہاؤ کہیں سے ہمیں مل گیا. کسی نے کہا کہ اچھا ایک کڑی اغوا ہوئی سی ادھر پر. علی بھائی اس لڑکی کے بھائیوں نے نشہ شروع کر دیا تھا, اس کا باپ فوت ہو چکا تھا, ماں نے دوسری شادی کر لی تھی, زندگی بالکل پیچھے سے 22 سال میں پورا پیرافیرلیا چینج ہو گیا, مکمل طور پہ بدل چکی تھی. ہم اس لڑکی کو لے کے اب اس کے جو سوتیلا باپ تھا, یعنی ماں نے جہاں شادی کر لی تھی, اس گھر پہ اب گئے. اس لڑکی نے دروازہ کھول کے قدم اندر رکھا اور کہا امی, اور اللہ کی قسم کوئی 1 سیکنڈ کا 1000واں حصہ بھی اس ماں نے یہ سوچنے میں نہیں لگایا کہ مجھے کون امی کہہ رہی ہے. یعنی جو 22 سال پہلے اغوا ہوئی بیٹی تھی, اس نے جیسے ہی امی کہا جواب میں رونے کی آواز آنا شروع ہو گئی. اللہ اکبر. یعنی ماں کا ایک, آپ ذرا اندازہ کیجئے کہ اللہ نے کیسا ایک دل رکھا ہے. اور وہ مجھے جو اس میں اس ایپیسوڈ میں سب سے مزیدار چیز لگتی ہے نا, جس میں میں بھی دھاڑے مار مار کے رویا کہ اللہ کیسا کام تو نے ہم سے لیا ہے. وہ ماں جب آخر میں ہمیں رخصت کر رہی تھی نا اور شکریہ ادا کر رہی تھی, اس وقت بھی اس کے منہ میں وہ نوالا تھا کہ جب وہ لڑکی آئی تھی وہ کھانا کھا رہی تھی, تو اس ماں نے اپنا وہ نوالا نیچے کرنے کا ٹائم بھی ضائع نہیں کیا اپنی بیٹی کو ملنے میں, گلے لگانے میں, رونے میں, اور وہ ہمیں شکریہ ادا کرنے میں. تو اس طرح کی چیزیں مجھے لگتا ہے میرے دل کے بھی قریب ہیں, اور مجھے لگتا ہے شاید اور کچھ بھی نہیں ہوگا نا, میں اللہ کی بارگاہ میں یہ پیش کر دوں گا کہ اللہ یہ کوئی وسیلہ نکال دے ہمیں کسی طرح سے. زندگی میں جو سب سے ڈیرنگ قسم کی سٹوری کی ہو, اور ایسی کوئی اس میں سے پتہ بھی ہو کہ یار زندگی موت بھی جا سکتی ہے, بہت سے خطرات بھی ہو سکتے ہیں, اور وہ تو ہے 100%. تو ہم تو کیٹیگرائز کر رہے ہیں نا, ایک سے بڑھ کر ایک سٹوریز ہیں. تو لیکن what was the most ڈیرنگ one?
in your opinion. مجھے یہ لگتا ہے اب جا کے نا مثلاً مثال کے طور پہ جب آئی بی کے دفتر میں گھس گئے تھے اور ہمیں جو مار پڑی تھی ابھی بھی ٹانکے شانکے لگے ہوئے. اچھا اب نا دل میں کہیں نہ کہیں یہ تسکین تسلی ہوتی ہے کہ یار میں جہاں بھی جاؤں گا نا 10 لوگوں میں سے 2 لوگ تو کہیں گے یار اقرار بھائی ہیں یار, یا کوئی کسی کو بتا دے گا, کوئی لحاظ کر لیں گے, 4 ماریں گے, اس کے بعد سوچیں گے یار اقرار میں بسنا کھپ پہ جائے گی. جو شروع کے دن تھے نا وہ زیادہ خطرناک تھے کہ جب میں لوگوں کے یا مافیاز کے لیے صرف ایک چھوٹا سا صحافی تھا تو وہ اس میں وہ کچھ بھی کر سکتے تھے. یعنی اس میں وہ شاید یہ سوچ کچھ کرتے ہوئے گھبراتے بھی نہ کہ یار اس کا شور بہت مچ جائے گا. ابھی تو تھوڑا لحاظ کر جائیں گے نا شاید کہ یار وزیر اعظم بھی شاید نوٹس لے لیں, ڈائریکٹلی اب تو سی ایم بھی لے لیں گے, گلوبل نیوز بن جائے گی. ہاں اللہ کی مہربانی سے. تو وہ 2012 میں ہم حیدرآباد میں ایک علاقہ ہے ٹنڈو میر محمود, اور وہاں حیدرآباد میں شاید آج بھی بچے کی زبان پر وہ پورا ایک علاقہ تھا علی بھائی جہاں پہ بچیاں بیچی جاتی تھیں. یعنی میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ وہ رات کے لیے یعنی 80,000 میں 70,000 میں 1,20,000 میں جس طرح آپ نے آلو پیاز خرید لیے اسی طرح سے بچی خرید لیں, اور اس کے بعد پھر آپ کی مرضی ہے, آپ اسے استریوں سے جلائیں, سگریٹوں سے داغیں, اس کو جسم فروشی پہ لگا دیں, جو آپ کر رہے ہیں. تو ہم نے وہ اس زمانے میں 2012 میں کوئی زیادہ اچھے خفیہ کیمرے بھی نہیں ہوتے تھے, بڑی مشکل سے ہم نے وہ ریکارڈنگ کی کہ وہ بچیوں کی ڈیلیں ہو رہی ہیں. مگر ہمیں اندازہ نہیں تھا کہ وہ پورا ایریا جو ہے وہ یعنی یہ پوری گلی جو ہے یہ چرس بیچنے والوں کی ہے, اس کے پیچھے جو گلی ہے یہ سارے شراب کا دھندا کرتے ہیں, ادھر والے جتنے یہ بچیاں بیچتے ہیں زونز بنے ہوئے. وہ پورا ٹنڈو میر محمود جو تھا وہ تالپروں کا علاقہ تھا اور وہ سارے کا سارا کرمنل. اینڈ اگین پولیس جب آپ پولیس کو بتاتے ہیں اسٹل پولیس کو بتانے کا مطلب یہ ہوتا ہے, سب سے بڑا پرابلم ہمیں کریئر میں رہا کہ پولیس کو انفارم کرنے کا مطلب ہے کہ جدھر آپ نے جانا ہے وہ جگہ بند ہو جائے گی پہلے آپ کے جانے سے. خیر ہم گئے, ہم نے جا کے وہ پروگرام ریکارڈ کیا. اس میں جناب وہ پورا ایریا اس ذات کا ویپن لے کے باہر نکلا جو میں نے آج تک شاید ہماری جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں یا ادارے ہیں ان کے پاس بھی نہیں دیکھے. اینٹیں, پتھر, کلاشنز, پسٹلز, جو کسی کے ہاتھ میں تھا پورا علاقہ, عورتیں, بچے, سب کے سب لوگ. اور انہوں نے کوئی 3-4 فائر والی گاڑی کو مارے. ہمارے ایک بچے کو یہاں سے فائر لگتے ہوئے گیا, 3 لوگ ہمارے اس میں زخمی ہوئے. وہ مجھے لگتا تھا کہ آج میں مر جاؤں گا, کوئی آپشن ہی نہیں تھا اس کے علاوہ, کہ پورا علاقہ ہے, موب ہے وہ. اس کے بعد جو بھی اس میں مجھے نہیں پتا کس طرح سے ایک آدمی نے مجھے اپنی بیٹھک کے اندر جو ہے نا وہ گھسیٹ کے بند کیا, اور مجھے لگا کہ لو یہ ان کے کسی بندے نے کیا. اور باہر اب درجوں میں سے میں نظر آ رہا ہے کہ موٹر سائیکلوں پہ 125 پہ وہ ویپنز لے کے گھوم رہے ہیں, گندی گالیاں دے رہے ہیں, ہاتھوں میں ان کے پسٹلز ہیں, کلاشن کوفز ہیں. وہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے مجھے پتہ نہیں وہاں سے کیسے بچایا, اور وہ کوئی ہمدرد تھا, اس نے پھر ہمیں پچھلی دیوار سے پھلانگا, پیچھے موٹر سائیکل لے کے آیا اور پھر مجھے اس نے پولیس اسٹیشن پہنچایا. تو دیٹ واز دا ڈے کہ جب میں نے سوچ لیا تھا, اپنی ماں بھی ذہن میں آ گئی, میرا بچہ بھی ذہن میں آ گیا, اور اس کے بعد میں نے موت کے بارے میں کم سوچا. وہ مومنٹ تھا جب مجھے لگا کہ آج میں مارا جاؤں گا. اور اگین وہی بات دل میں یہ بھی تھا کہ ان کو پتہ ہی نہیں کہ میں کون ہوں, کوئی جانتا ہی نہیں تھا اس زمانے میں. شروع کے دن تھے, شاید کوئی 10 پروگرام کیے ہوں گے ہم نے سر عام کے اس زمانے میں. تو وہ مجھے لگتا ہے کہ دیٹ واز دا کلوزسٹ. بڑا کان بچے گئے, بال بچے. یہ کہاں سے جو سا فرام ویئر آر یو گیدرنگ آل دس کریج, کہاں سے آ رہی ہے؟ نہیں پتہ نہیں, میں تو نہیں سمجھتا کہ کریج یا کچھ ایسا ہے. ہاں یہ یو آر ایکسپوزنگ یور سیلف آن دا فیسز آف ہاسٹیلٹی. یہ علی بھائی مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک تو نا بوجھ بڑا محسوس کرتے ہیں آپ. آئی ایم شیور اب آپ اتنے لوگوں کی دعائیں لیتے ہیں, بلکہ میں سوچتا ہوں کہ یار جہاں پروردگار نے اتنی فستائیت, اتنی حیوانیت پیدا کی ہوتی, آپ جیسے لوگ نہ ہو تو بڑے لوگ بیچارے مجھ جیسے شاید جیلوں میں سڑتے رہیں. تو اللہ کی ذات آپ سے کام جب لیتی ہے تو یقیناً دعائیں ملتی ہیں. آپ سے بہتر شاید کوئی اور ریلیٹ نہیں کر پائے گا اس کو. تو جب ہم یہ شو کرتے تھے تو مجھے اور میرے گھر والے بھی شاید اسی لیے کریج میں رہے کہ میری اماں میرے ساتھ مال میں جا رہی ہیں فار ایگزامپل, اور بزرگ خواتین مل رہی ہیں رو کے, وہ پتر میں تیرے واسطے تہجد سے دعا کر رہی ہیں, ہے نا. تو اس سے ان کو بھی حوصلہ ملتا تھا, اور اس لیے آج تک میری فیملی نے بھی مجھے کبھی زیادہ روک ٹوک نہیں کی اس معاملے میں. یعنی میں نے یہ جملے سنے ہوئے ہیں اور ابھی بھی میرے رونگٹے کھڑے ہو رہے ہیں. یو کے میں ایک صاحب آ گئے اسٹیج کے اوپر, ایک ایونٹ تھا کہ اقرار بھائی میں مقام ابراہیم پہ نفل پڑھ کے آپ کے لیے دعا کر کے آیا ہوں ابھی. ٹھیک ہے, اب یہ آپ کو رات کو نیند نہیں آتی کہ یار میرا اس آدمی سے کیا تعلق ہے, نہ اس کا میرا کوئی مفاد ہے, نہ میرا اس کے ساتھ کوئی مفاد ہے, نہ اس نے مجھے ملنا ہے, نہ میں نے اس کو ملنا ہے کبھی. ایک فضائی میزبان تھے پی آئی اے کے مرد جو تھے, انہوں نے مجھے کہا کہ اقرار بھائی میں تو جب بھی مدینہ جاتا ہوں تو میں روضہ رسول کی جالیاں پکڑ کے آپ کے لیے دعا کرتا ہوں. علی بھائی مطلب آپ سوچیں رات کو آپ سو نہیں سکتے کہ یار کس حد تک عقیدت اور احترام ہے کہ جہاں پہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جالیاں پکڑ کے آپ
اپنی زندگی کے لیے اتنی پرابلمز ہیں کہ وہ مانگتے مانگتے نہ تھکیں, آپ کسی اور کے لیے دعا کریں. بڑی بات. اور جھوٹ کیوں بولیں گے؟ نو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یہ تو آپ کا میرا کوئی تصور ہی نہیں ہے کہ ایک بندہ جو ہے وہ دنیا کے اعلیٰ ترین مقام پہ ہے, اور یہ ساری تو تصور ہی نہیں ہے. تو اس طرح کی باتیں جب میں سنتا تھا نا, تو اس کے بعد مجھے اللہ کی ذات جانتی ہے کہ اب لگتا ہے کہ موت اتنی چھوٹی سی چیز ہے. اور یہ لگتا ہے کہ یار بجائے اس کے کہ گردوں کے کسی مرض میں مبتلا ہو کے یا کینسر میں ایڑیاں رگڑ رگڑ کے کسی اسپتال کے بیڈ پہ مر جائیں, وائی ناٹ کہ کوئی اچھا کام کرتے ہوئے آپ اس طرح سے مارے جائیں کہ آپ کی موت کو کچھ گھنٹوں کے لیے صحیح سیلیبریٹ کیا جائے, لوگ یاد رکھیں. تو یہ اب اللہ کی مہربانی ہے. ابھی ہم نے شف وغیرہ کا جو معاملہ کیا ہے, اس میں بھی بڑا تھا کہ لوگوں نے بڑا ڈرایا کہ جناب بھی مذہبی معاملہ ہوتا ہے اور اشتعال ہو جاتا ہے اس کے اندر اور سارا, لیکن اللہ خیر کرے. زندگی میں جو بھی آج تک حاصل کیا, زندگی میں کون سی ایسی چیز ہے جس کو ایز این اچیومنٹ کنسیڈر کیا؟ اچھا ہے. اچھا ویسے تو ظاہر یہی دعائیں اور یہ محبت اور یہی بہت میرا خیال ہے, اس سے زیادہ کیا ہو سکتا ہے. لیکن اگر آپ بچپنے کے طور پہ سوچیں تو گورنمنٹ کالج لاہور نے, اچھا بڑی عجیب سی بات ہے, ہمارے جو میرے لوگ تھے نا, میرے جو کلاس فیلوز تھے میرے ساتھ, وہ پتہ نہیں بڑھ کے ہی مارتے ہوتے تھے ہم اس زمانے. اب کالج سے باہر نکلتے ہوئے نا, گورنمنٹ کالج کے بیچ میں نا وہ پلر سا ہے دروازے کے درمیان میں, تو میں نے اس کے اوپر ہاتھ رکھ کے کہا, میں کہا چودھری ہوں میں ادو ہی واپس آواں گا جب چیف گیسٹ کے طور پہ بلائے گورنمنٹ کالج. اللہ نے قبولیت کا لمحہ جو ہے, اور دن میں تھا بھی کہیں نہ کہیں کہ یار کچھ کرنا ہے, بٹ اتنا ایکوریٹلی شاید نہیں ہوگا کہ یار. تو چوہدری صاحب میرے دوست ہیں بڑے, وہ بھی وکیل ہی ہیں, تو میں نے ان کو کہا میں چودھری ہوں نہیں واپس آنا جب تک کالج نہ آپ نہیں بلائے گا. تو وہ پھر گورنمنٹ کالج نے جب بطور مہمان نے خصوصی بلایا اور متعدد بار بلایا, تو اس طرح کی چھوٹی چھوٹی سی چیزیں ذرا زیادہ خوشی دیتی ہیں. نہیں, اٹس ایکچولی اے ویری بگ اچیومنٹ کہ آپ دیکھیں نا, ایک لاشعوری کی کیفیت میں انسان ہوتا ہے جب یہ ایسی باتیں کرتا ہے. اس کا کوئی شعور ہوتا ہے بٹ سب کانشیس میں یہ باتیں کر جاتا ہے انسان. اللہ نے اس کو قبولیت کی گھڑی بنایا, پھر آپ نے محنت کی اور دیر یو آر. مجھے سول لائنس کا بھی یاد ہے اور گورنمنٹ کالج کا بھی. سول لائنس میں 16 سال بعد بطور چیف گیسٹ بلایا گیا. تو ان 16 سالوں میں نے پھر کہا بھی ان سے جو اسٹوڈنٹس تھے کہ ایک چھوٹی سی بات ہے کہ میں نے 16 سال پہلے یہاں سے نکلتے ہوئے اپنے کسی دوست سے کہا کہ یار میں اب چیف گیسٹ کے طور پہ واپس آؤں گا, اور آج 16 سال بعد میں چیف گیسٹ کے طور پہ واپس آیا. مگر ان 16 سالوں میں میں نے کتنی راتیں جاگ کے گزاری ہیں, پلوں کے نیچے سے کتنا پانی بہا ہے, کتنی ماریں کھائی ہیں, کتنے مقدمے جھیلے ہیں, کتنی پرابلمز فیس کی ہیں. یہ شاید کوئی نہیں دیکھنا چاہتا اور نہ کوئی جھیلنا چاہتا ہے. ان کو لگتا ہے بس یہ ایک جملے سے دوسرے جملے کا سفر ہے نا, بس یہ یوں طے ہو جائے. یہ مشکل ہوتا ہے. یہ تو پل پل جیتا ہے انسان, پل پل مرتا ہے, کیا نہیں سوچتا, کہاں سے نہیں گزرتا. یہ تو صرف جو کر رہا ہوتا ہے, جس پہ گزر رہی ہوتی ہے, اسی کو پتا ہوتا ہے کہ میں دنیا کی کہاں کس خواریوں سے, ذلالتوں سے, مصیبتوں سے, مشکلات سے گزر کے یوں سے آیا ہوں. انبلیویبل. یہ بتائیں کہ آپ کا دنیا بھر میں گلوبلی اور نیشنلی جو سا ہے, ہوز یور فیوریٹ اینکر پرسن, کون ہے فیوریٹ جرنلسٹ, اس بارے میں کیا خیال ہے؟ اچھا میری اس بارے میں رائے بطور صحافی تو یعنی میں بہت کسی ایک کو رینک نہیں کر سکتا, لیکن میں اللہ کو گواہ بنا کے, اس لیے نہیں کہ اب آپ سامنے بیٹھے ہیں, میں آج آتے ہوئے بھی سوچ رہا تھا کہ یار عمران ریاض خان کی آپ ہر بات سے بھی اختلاف کر لینا, آپ کسی اور چیز کو بھی کھاتے ہوئے نہ لائیں نا. جس طرح سے اس آدمی نے باؤنس بیک کیا نا ابھی ریسنٹ میں بیکاز آپ سے ملنا تو ذہن میں آ رہے ہوتے ہیں, تو میں کہتا ہوں کہ یار اس کا کوئی ثانی نہیں ہو سکتا, یعنی اس کا کوئی متبادل نہیں ہو سکتا. جس طرح سے انہوں نے اپنی اسپیچ تھیراپی پہ دوبارہ سے کام کیا, جس طرح سے اپنے آپ کو دوبارہ سے مجتمع کیا, جس طرح سے وہ واپس آدمی کام کر رہا ہے. تو یس ایسے بہت سارے, یعنی اس طرح سے آپ کیٹیگرائز کرنا شروع کریں تو پھر مختلف شخصیات ہو سکتی ہیں. اور اس معاملے میں آپ کو یاد ہے کہ آپ تو شاید پہلے 24-48 گھنٹوں میں وہ پہلے چند لوگ ہیں جنہوں نے اس کی حالت دیکھی ہے, تو اب آپ کی طرف سے یہ بات آ رہی ہے, تو obviously you can actually relate to it کہ یار میں نے دیکھا کیا ہے, ہم نے اور کیسے اللہ نے پھر واپس اور کیسے اللہ تعالیٰ نے کیا ہے. الحمدللہ. سو مجھے یہ بتائیں کہ what is your ultimate goals, جو مطلب اللہ رب العزت نے چھوٹی عمر میں بہت بڑا اچھا نام, اچھا مقام, اچھی شہرت, اچھے حالات, ہر لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے خاص مہربانیاں کی ہیں, کون سی ایسی خواہش ہے, کون سی ایسی حسرت ہے, کون سا ایسا ٹارگٹ یا گول ہے جس کو آج بھی جو ہے وہ پورا کرنا ہے, یا جو آج بھی خواہش ہو
and what is the ultimate goal, what is the logical end? اچھا یہ نا میں آج پہلی بار اس پہ بات کرنے جاؤں. یہ اگین آپ کی شخصیت کی وجہ سے ذرا مجھے حوصلہ ہو رہا ہے. ایک تو میں عمران بھائی کے حوالے سے ذرا میرے دن میں آ کے بڑی لڑائیاں کی میں نے بڑے پردے کیے ان کے, لیکن ہی بڑے بھائی کے طور پہ انہوں نے ہمیشہ درگزر بھی کیا, اور اختلاف بہرحال میں نے کہا ابھی بھی کیا جا سکتا ہے بھی اور ہوگا آگے چل کے بھی. اچھا خیر اگین کمنگ بیک ٹو کہ زندگی میں علی مجھے یہ لگتا ہے, مجھے نہیں پتا اب یہ بات کس طرف جائے گی, کہ ہمیں نا ہم سب کو مل کے, آپ کو مجھے, پاکستان کے اندر جو پولیٹیکل پارٹیز کا سٹرکچر ہے نا اس کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے. دیکھیے ہمارے ہاں کوئی ایک پولیٹیکل پارٹی بھی جمہوری نہیں ہے, اگریڈ, شخصیات کے گرد گھومنے والی پارٹیز ہیں. اس میں شخصیت فرشتہ بھی ہو سکتی ہے مگر اس سے غلطی کا امکان موجود ہے, اور غلطیاں ہوتی ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں کسی بھی کسی کو اسپیسیفکلی, سوائے جماعت اسلامی کے, جماعت اسلامی میں کچھ ہے مگر چونکہ اس کی ایک اسپیسیفک مذہبی شناخت ہے تو آپ اس کو آپ مین اسٹریم ایک سولوشن کے طور پہ نہیں لے سکتے. اس کی طرح کی اور پارٹیز کی, ریپبلکن کی طرح کی, ڈیموکریٹس کی طرح کی, جو پراپر جہاں پہ آپ کو پارلیمانی سوچ جہاں ضروری نہ ہو کہ ایچیسن کا پڑھا ہوا, آکسفورڈ کا پڑھا ہوا یا باپ صنعت کار ہی ہو. یعنی دیکھیے نا کیا اس ملک کے اوپر ظلم ہے کہ سوائے اس وقت کہ جب آپ کو سمپل ایک کٹ پتلی نما کوئی چیز چاہیے ہوتی ہے تب ہم کسی ماڑے آدمی کو لے آتے ہیں, ملک مراج خالد صاحب جیسے. ادروائز کیا ایک ماسٹر کا بیٹا, کیا ایک پیش امام کا بیٹا, کیا ایک چھوٹے زمیندار کا بیٹا اس ملک کا پرائم منسٹر یا پریزیڈنٹ بن سکتا ہے؟ بننا چاہیے, ہر صورت بننا چاہیے, اور ڈیموکریسی ہوتی ہے شاید نہیں ہے. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ ہم ساروں کو مل کے, جس میں کبھی عمران بھائی کے پاس بھی جاؤں, ہم سارے مل کے کچھ ایسا کر جائیں کہ بچوں کی, ینگسٹرز کی کوئی ایک تحریک یا کوئی ایک پولیٹیکل موومنٹ شروع کروا جائیں کہ جس میں گلی سے لے کے, وارڈ سے لے کے, یونین کاؤنسل سے لے کے لوگ الیکٹ ہونا شروع ہو اپنی یونیورسٹیز میں, اپنے کالجز میں, اور انہی میں سے ہر بندہ جو وہ پارٹی یا پولیٹیکل اینٹی ہو اس کا بھی ہیڈ بن سکتا ہو, اور اس کی بنیاد پہ کنٹری ہیڈ بھی بن سکتا ہو. تو مجھے یہ لگتا ہے جو اس وقت پاکستان کا بنیادی ایشو ہے وہ یہی ہے کہ ہم نے, جب ہماری پولیٹیکل پارٹیز میں جمہوریت نہیں ہے, پارٹیز کے نام لوگوں کے نام کے اوپر ہے, اور سب سے بڑی بدقسمتی ہے ہم کہتے ہیں ملک میں جمہوریت ہو نہیں ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ تب تک ہم نہیں, جب آپ اسٹیبلشمنٹ کا پرابلم لے آئیں آپ, یعنی جب آپ کو پتا ہے کہ ایک ہی آدمی کے ساتھ ڈیل کرنا ہے, ایک ہی آدمی کا مطلب پارٹی ہے, وہ صبح اٹھے گا وہ کہے گا جی ہم اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہے, آپ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہوں گے. وہ شام کو سونے سے پہلے کہے گا نہیں جناب ہم تو سیم پیج میں, ون پیج ہے, سارے ون پیج پہ. تو مجھے لگتا ہے کہ ایک کے بعد ایک قیادت آتی رہے, اور وہ چھنتے چھنتے ہم شاید اس طرح کی پولیٹیکل اینٹیز, مجھے لگتا ہے میں کچھ اس میں رول پلے کر پایا کبھی, یعنی ایسا رول نہیں کہ میں اس میں کوئی کردار ادا کروں, ورنہ تو پھر شخصیت کے گرد گھومنا. یہ بہت بڑی سوچ ہے, اور یہ میں بڑا ہی متاثر ہوا ہوں یہ سوچ سن کے. یہ بہت سے ایسے سوالات ہیں جو ہمارے دماغ میں بار بار جنم لیتے ہیں, لیکن ہم سائیکولوجیکل بیریئر سے آگے جا کے انہیں اپنی سوچ کی عکاسی اپنے الفاظ سے اور اپنے الفاظ کی فردر عکاسی اپنے اعمال سے نہیں کرتے. یہ بہت خوبصورت آئیڈیا ہے, اور میں اسٹرانگلی اس کو انڈورس کرتا ہوں, سپورٹ کرتا ہوں, اور یہ ہونا چاہیے. اور مجھے نہیں سمجھ آتی کہ ڈیموکریسی کہتے کس کو ہیں, اور مجھے نہیں سمجھ آتی پارلیمانی پارٹی کہتے کس کو ہیں, اگر یہی سرمایہ داروں کا یا بااختیار لوگوں کا ٹولہ ہے. یہ پارلیمانی پارٹی زرداری صاحب کے فیصلے کے خلاف جا سکتی ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. کیا نواز شریف صاحب, جن کی پارٹی کا نام ہی نواز شریف صاحب کے نام پہ ہے, ہو نہیں سکتا, وہ کیسے ڈیموکریسی کی بات کر سکتی ہے؟ پھر میں کہہ رہا ہوں خان صاحب اس ملک کے ساتھ لاکھ لوائل ہوں, بہترین, میں نے جس طرح کا فرشتہ بھی ہو انسان, اگر اجتماعی فیصلے ہو رہے ہوتے تو کیا عثمان بزدار جیسے فیصلے ہوتے خان صاحب سے؟ بہت سے فیصلے ہوتے ہیں. ہر جگہ پرابلم جی کلیکٹیو وزڈم, دیکھیں نا کلیکٹیو وزڈم اور اپروچ کے ساتھ جو فیصلہ ہو. آپ نے دیکھا کہ آپ کی پارلیمنٹ کیوں بنتی ہیں, یہی ہے کہ پورے ملک سے جو آپ کے نمائندے ہیں وہ آپ ایک مشترکہ سوچ اپناتے ہیں, اس کی بڑی کمپریہنسو ڈیبیٹ اور ڈسکشن ہوتی ہے. پھر آپ نے کیبنٹ کے فورم کیوں بنائے ہیں؟ اگر آپ نے واضح طور پر آئینی طور پر چیف ایگزیکٹو کا اختیار وزیر اعظم کو دیا ہے تو وزیر اعظم بھی اکیلا کبھی بھی فیصلہ اچھا فیصلہ نہیں کر سکتا جس کی بنیاد پر ہے. تو یہی وہ سوچ ہے جس کو ہم نے گراس روٹ لیول پہ لے کے آنا ہے اور اس کو آگے بڑھانا ہے انشاءاللہ. چلو یہ بہت اچھی سوچ ہے. تو کیا کبھی سوچا ہے کہ سونر اور لیٹر زندگی میں کوئی پالیٹکس جوائن کرنی ہے, یا کبھی جو ہے وہ اس طرح کا رجحان ہوگا؟ ڈونٹ یو تھنک سو کہ یہ سوچ تو بڑی اچھی ہے, اور آپ نے پریکٹیکل لائف میں بہت سا کام کر بھی لیا ہے, اور اگر آپ جیسے کامیاب لوگ جو ہیں زندگی میں جنہوں نے اب جو کچھ حاصل کرنا تھا انہوں نے الحمدللہ لیجیٹیمیٹ مین سے اپروپریٹ طریقے سے کر لیا, اور آپ جیسے لوگوں کے لیے یہ پاور پالیٹکس یا پالیٹکس
کسی ذاتی شہرت، ذاتی دولت یا ذاتی مفاد کے اوپر نہیں ہے، تو کیا یہ درست نہیں ہے یا یہ اچھا نہیں ہونا چاہیے؟ نہیں بالکل. دیکھیں میں شاید واحد جرنلسٹ ہوں گا پاکستان کا کہ جس نے باقاعدہ ایک پوری فورس کھڑی کی. ٹیم سریام کے جو والنٹیئرز تھے، جو رضاکار تھے، ہم نے ہمارے ایک سال میں 1.6 ملین ینگسٹرز رجسٹرڈ تھے ہمارے ساتھ. ہم نے 2 بار مینار پاکستان کو آدھا بھرا ہوا ہے. شاید کوئی اور بڑی پولیٹیکل پارٹی بھی کرنے میں گھبرائے. یہ 14 اگست پہ ایک پہ اور ایک بار 5 فروری کو یوم یکجہتی کشمیر پہ ہم نے قائد اعظم کے مزار کے باہر بڑے بڑے جلسے نما کیے ہوئے ہیں جو بڑی بڑی پولیٹیکل پارٹیز شاید نہ کر پائیں. تو وہ یعنی وہ اسٹرینتھ موجود تھی. اور اس زمانے میں لوگ یہ کہا کرتے تھے جب ہم ایونٹس کیا کرتے تھے، بہت بڑے بڑے ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں لوگ ہوتے تھے، کہ اس کا مطلب ہے آپ سیاست میں آ رہے ہیں. اچھا میں اس وقت بھی حلفاً یہ کہتا تھا، یہ نہیں کہ کوئی بری چیز ہے یا اس میں نہیں آیا جا سکتا، لیکن میرا مطمع نظر یہ نہیں ہے. مجھے لگتا ہے کہ یار آپ کو بطور سریام کے اینکر کے یا کوئی ایسا جس طرح کا بھی ہم رول کہہ رہے تھے اس طرح کے کہ سارے لوگ آپ سے پیار کریں، کیوں آپ ایک کارنر میں لگنا چاہیں گے کہ باقی سارے آپ کو گالیاں دے رہے ہیں اور آپ کی ایک اسپیسیفک فالوئنگ. میں ہمیشہ چاہوں گا کہ ساری قوم سے کسی طرح سے محبت سمیٹی جائے. تو یہ مجھے بتائیں اقرار بھائی کہ میں ابھی اتنی ہی زیادہ جو ہے نا وہ ڈیپ تھاٹس میں جا کے یہ سوچ رہا تھا، آپ نے اتنی زیادہ جو ہے وہ ایڈمنسٹریٹو پوائنٹ آف ویو سے کہ آپ ایڈمنسٹریشن کے ساتھ اتنے جو ہیں وہ ان کے فراڈز، اتنی ان کی مینوپولیشن، ان کی جیل سازیاں، ان کی 2 نمبریاں جو ہیں، ان کی کرپٹ اور بیڈ پریکٹسز جو ہیں وہ ہائی لائٹ کی ہے. جو پاکستان کا ایڈمنسٹریٹو اسٹرکچر ہے، اتنا کچھ پرسنلی ایکسپیرینس کرنے کے بعد آپ کا کیا خیال ہے کہ اس کو کس طرح درست بنایا جا سکتا ہے؟ کیا آپ کی انپٹ اس پہ کیا ہے؟ مطلب پورا کا پورا انتظامی نظام ہی پاکستان کا جو ہے وہ کرپٹ ہو چکا ہوا ہے. ہر جگہ پہ آپ جاتے ہیں تو ایک سے بڑھ کر ایک سنگین جو ہے وہ واقعات آپ کے سامنے نکلتے ہیں، اور دیدہ دلیری سے پھر جو ہے چوری بھی کرتے ہیں، سینہ زوری بھی کرتے ہیں. اب یہ سولوشن تو میں نے سوچا نہیں، سچی بات ہے کہ یہ تو شاید آپ بھی اس پہ کچھ رائے، لیکن یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ یعنی جیسے کیمرہ آن ہوگا تو وہ تب بھی خیر کوشش تو یہی ہوتی ہے کہ وہ ڈیفینڈ ہی کریں اپنے ساتھی کو، اور کیمرہ آف ہوگا پھر تو کہیں گے یار چائے منگوائیں، اقرار بھائی بیٹھے ہیں ٹھنڈے ہو جائیں، کیا ہو گیا. یعنی ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی مرد کا بچہ کھڑا ہو کے کہے کہ اقرار بھائی یار آپ نے بالکل ٹھیک کیا یار، اس آدمی کو پکڑا. یعنی ایسے لوگ پکڑے ہیں. مثال کے طور پہ پولیس سروس کی آپ بات کر لیجئے کہ جہاں ریپ ہوا ہوا ہے ایک بچی کا، گینگ ریپ ہوا ہوا ہے، اس کی FIR لکھنے کے پیسے لے رہے ہیں آپ. یعنی اس سے زیادہ کیا کر سکتا ہے کوئی کام، ٹھیک ہے نا. یا یہ کہ اس کی تفتیش میں آپ کہہ رہے ہیں کہ میں تب ان کو جو ہے نا وہ مجرم ٹھہراؤں گا جب آپ مجھے اتنے پیسے دیں گے. اس کے جو بھائی ہیں ان سے آپ پتی منگوا رہے ہیں، ان سے آپ چائے منگوا رہے ہیں، ان سے آپ بریانی منگوا رہے ہیں. اس طرح کے معاملے میں بھی میں نے نہیں دیکھا کہ کوئی ان کی سروس میں سے کھڑا ہو کے یا ادارے میں سے کھڑا ہو کے کہ ارے بڑا گھٹیا کام کر رہا تھا. تب بھی سپورٹ کرتے ہوئے ملیں گے آپ کو ان کے افسران بھی، ان کے جو ساتھ کام کرنے والے ان کے کولیگز بھی ہیں. آئی ڈونٹ نو یہ ٹھیک کیسے ہوگا. یہ اس پہ میں ذرا اس پہ میری نا 2-3 آراء ہیں. سوری ذرا تھوڑی سی بات لمبی ہو جائے گی لیکن کنکلوژن کی طرف جائے گی. ہم نے ایک پروگرام کیا تھا، اس کا میں بڑا ذکر کر چکا ہوں. پروگرام یہ تھا کہ ہم جج کریں کہ پرابلم کہاں پہ ہے، ٹاپ پہ ہے یا نیچے ہے. اکثر ہوتا ہے لوگ کہتے ہیں جی قوم ٹھیک ہوئے گی تو حکمران ٹھیک آن گے، یا لوگ کہتے ہیں حکمران ٹھیک ہوں گے تو ڈنڈے نال آپ ہی قوم کو ٹھیک کر لیں گے. اس میں سے ٹرو فیکٹ کیا ہے؟ تو ہم نے نا ایک چھوٹا سا سوشل ایکسپیرینس کیا، ایکسپیریمنٹ کیا. ہم نے ٹی وی کی ایک تار نکال دی چلتے ہوئے ٹی وی میں سے، پیچھے سے نا اس کو کاٹ دیا اندر سے، اور اس کو لے گئے ٹی وی میکینک کے پاس. نے کہا یار چلتے بند ہو گیا، پائن دیکھنا ذرا کی ہوا ہے. کہنے لگا جناب ہوئے چیک کر کے نا کہتا ہے اس کی تو IC اڑ گئی ہے، 13,000 روپے لگیں گے. حالانکہ وہ صرف ایک تار ہم نے خود کاٹا تھا. اسی طرح فریج والے کا بھی ہم نے ایک تار اندر سے ڈسکنیکٹ کیا، فریج والے کے پاس لے گئے. اس نے بھی بڑا نا چیک کرنے کے بعد پسینہ صاف کرتا کہتا وہ پائنے جاتے کمپریسر اڑ گیا. گیس بھی ڈلے گی اس میں، 18,000 کا کمپریسر ہے، 4,000 کی گیس آئے گی. پھر مزیدار بات ہوئی، ہم گئے پنکچر والے کے پاس. اب ہم نے نئی موٹر سائیکل کی ٹیوب خریدی، اس کو ٹائر کے اندر ڈالا اور موٹر سائیکل کو ریڑتے ہوئے ہم لے گئے پنکچر والے کے پاس. پنکچر والے نے کہا کہ پائن ذرا دیکھنا میں پانی پی کے آ رہا. اب وہ بندہ سر پہ نہیں ہے. جب وہ واپس آیا انہوں نے کہا جی کیا ہوا؟ اس نے کہا پین 2 پنچر میں لاتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اچھا اب وہ مائک لے کے ساروں کے پاس گیا، میں نے مائک لے کے ٹی وی والے کے پاس بھی گیا. میں نے کہا بے شرم آدمی یہ دیکھ یہ ویڈیو موجود ہے کہ ہم نے اس کی تار کاٹی ہے اور تم نے اس کی IC اڑا دی ہے. پھر فریج والے کے پاس بھی گیا، پھر پنکچر والے کے پاس گیا. میں کہا یار اللہ دیا بندیا، یہ پیچھے والی دکان سے ہم نے مہنگی ترین جو سب سے اچھی ٹیوب تھی وہ خریدی ہے، اور خرید کے یہاں سے صرف 100 فٹ تمہاری دکان تک آئے ہیں. اور چونکہ بندہ سر پہ نہیں کھڑا تھا، پانی پینے چلا گیا تھا، تم نے 2 پنچر نکال دیے. تو ہنسنے لگ گیا، کہتا
اقرار بھائی میں 4 بھی تو نکال سکتا تھا. شکر کرے میں نے 2 نکالنے صرف انک سے. On that day I realized کہ یار جس ملک میں ٹی وی مکینک بھی اپنے حصے کی کرپشن کر رہا ہے, فریج مکینک بھی اپنے حصے کی کرپشن کر رہا ہے, جس ملک کے اندر آپ کا پنکچر لگانے والا 10 روپے کی کرپشن نہیں چھوڑ رہا, یعنی اس کو آپ وزیر اعظم لگا دیں گے تو کیا یہ 10 ارب کی کرپشن چھوڑے گا؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو مجھے یہ لگتا تھا کہ یار جس دن ہم لوگ ٹھیک ہونا شروع ہوں گے نا, ایز اے نیشن, بطور قوم, ہر فرد ہم میں سے ٹھیک ہونا شروع ہوگا, تب ہم ڈیزرو کریں گے حضرت عمر جیسے حکمران. اس سے پہلے ہم کہیں کہ جناب حکمران تو حضرت عمر جیسے ہوں, لیکن نیچے ہم نے اپنا کام 10 روپے کی کرپشن بھی نہیں چھوڑ دی. آپ نے یہ جو پاکستان میں ابھی ریسنٹ ہم نے دیکھا ایک موڈ چینج ہو گیا ہے. دیر واز اے ٹائم کہ ہم دیکھتے تھے کہ جب الیکٹرانک میڈیا آیا تو پرنٹ میڈیا کے صحافی کہتے تھے کہ یہ جو الیکٹرانک میڈیا والے نے صحافی ہے ہی نہیں. ہاں جی. پھر ہم نے ایک ٹرانسفارمیشن دیکھی کہ ٹیکنالوجی میں جو ہے وہ ڈیجیٹل والوں کی بات آ گئی, تو پھر ہم نے الیکٹرانک میڈیا کے صحافیوں کو جو ہے وہ دیکھا کہ کہا جی یہ تو جتنے لوگ ہیں جی یہ تو صحافی نہیں ہیں. اب ہم اس ٹرانسفارمیٹری فیز سے گزر رہے ہیں, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم ہم نے اس کے یوزز دیکھے, گڈ یوزز, بیڈ یوزز بھی دیکھے, اور ہم نے اس کا ایک گلوبل امپیکٹ جو ہے وہ دیکھا اور بہت تیزی سے آ رہا ہے. آئی تھنک اٹ از اسٹل ڈیولپنگ. جو اسے شعور پوری دنیا میں آیا, پاکستان میں نہیں, خاص کر پاکستان تو آئی تھنک ان مائی اوپینین کووڈ کی وجہ سے ذرا 15-20 سال پہلے آ گیا کہ ہمیں 15-20 سال اور لگنے تھے شاید. ہمیں ورک فرام ہوم, بچوں کی کلاسز جو ہیں وہ ڈیجیٹل ہو گئی, تو پورے ملک میں اگر کسی نے نہیں بھی خریدنا تھا تو کمپلسیو اور کمپیلنگ سرکمسٹانسز کی وجہ سے وہ خریدنے لگ گئے ڈیوائسز. پھر آبویسلی اس کا یوز اور مس یوز بھی ہونا شروع ہو گیا. یہ جو شعور ہے اس میں یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ سوشل بیریئرز بریک ہو رہے ہیں اور بڑی تیزی سے چیزیں تبدیل ہو رہی ہیں, اور اس ٹیکنالوجی کا یوز ایک سٹیزن جرنلزم کے طور پر چلیں دیکھ لیں, یا کامن سٹیزن نے جو ہے وہ اس کا یوز کرنا شروع کر دیا, بے شمار چیزیں وائرل ہو جاتی ہیں. ڈونٹ یو سی کہ پاکستان میں پچھلے چند سال میں اس ڈیجیٹل ریولوشن کی وجہ سے ایک سوشل ریولوشن بھی ابھی بہت ہی ابتدائی سٹیج پہ ہے, مگر اس کو شعور کو کیسے, یہ والا جو شعور ہے اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ اس میں نا علی بھائی دیکھیے, میں نا ہمیشہ بڑا ریسیپٹیو رہا ہوں نئی چیزوں کو لے کے. مثال کے طور پہ جب ٹک ٹاک بھی آیا تھا نا, تب لوگ بڑی مار دھاڑ کرتے تھے, گالم گلوچ کرتے تھے, برا بھلا کہتے تھے. میں اس زمانے میں بھی کہتا تھا کہ یار یہ نوجوانوں کو ایک پلیٹ فارم ملا ہے, اس میں بہت اچھی اچھی چیزیں بھی ہو رہی ہیں. ظاہر ہر اس چیز کے استعمال کا ایک اچھا اور برا وہ ہوتا ہے. تو میں تو ٹک ٹاک کی بھی ابتدائی دنوں میں جب بہت ہی گالی سمجھا جاتا تھا ٹک ٹاک کو, اس زمانے میں بھی ٹک ٹاک کی اور ٹک ٹاکرز کی میں حمایت کیا کرتا تھا. تو مجھے کبھی بھی آر نہیں رہا نئی چیزوں کو اڈاپٹ کرنے میں اور ان کو ویلکم کرنے میں. بھلے میں ان کو اپنا سکوں, ہم ایک اور طرح کی بریڈ کے لوگ ہیں, کتابیں پڑھنے والے, کاغذ والے, تو شاید اتنا فرینڈلی نہیں ہے ہم چیزوں کے ساتھ. مگر چونکہ میں فرینڈلی نہیں ہوں اس لیے یہ چیز بری ہے, یہ نہیں ہو سکتا اس کو آپ کو الٹیمیٹلی. مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس کے 1000 فوائد ہیں. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اب جو منوپلی تھی ڈیجیٹل اس کی مین اسٹریم میڈیا کی, اور ہم نے دیکھا کہ بہت ساری چیزیں بہت بری طرح سے بے نقاب ہوئیں, ہمیں پتہ لگا کہ کون کیسے کنٹرول ہوتا ہے. حالانکہ سچی بات یہ ہے کہ اس سے پہلے اتنے برے حالات نہیں تھے, اتنا بری طرح سے غصب نہیں کیا ہوا تھا جرنلسٹ کے رائٹس کو یا ان کی آواز کو. اب انفارچونیٹلی ذرا مین اسٹریم میڈیا پہ بہت زیادہ ہو گیا. پہلے کہیں نہ کہیں سے کوئی نہ کوئی گنجائش نکال لیتے تھے, کالم میں بات کر لیتے تھے کچھ نہ کچھ. تو باوجود اس کے کہ میں سمجھتا ہوں کہ ایسی صورتحال مین اسٹریم میڈیا کی پہلے کبھی بھی نہیں تھی, بٹ اسٹل اس کی جگہ کو یا اس کی خلا کو پر کیا مین ڈیجیٹل میڈیا نے. اب کوئی چیز رک نہیں سکتی, ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی وڈیرے کا بیٹا کہیں کو بدماشی کر کے چلا جائے, کہیں اسٹیبلشمنٹ کا کوئی جو ایک نیگیٹو کوئی رول ہے وہ کسی ہائی لائٹ نہ ہو سکے, کہیں جوڈیشری کا کوئی ایسا میلف آئی ڈی ہے وہ کسی طرح, تو یا کوئی جرنلسٹ ہے اس کی کوئی 2 نمبری بے نقاب نہ ہو سکے. تو یہ تو بہت بڑا. مگر ایک چیز سے مجھے بڑے ادب کے ساتھ اختلاف ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو شعور ہے وہ, ہم جب یہ کہتے ہیں نا کہ جی فلاں نے ہمیں شعور دے دیا ہے, وہ شعور نہیں ہوتا جو کسی کا دیا ہوا ہو. وہ اسپون فیڈنگ تو ہو سکتی ہے, اس کو شعور نہیں کہا جا سکتا. اگر میں نے آپ کو دیا تو پھر تو وہ کیا شعور ہوا, وہ تو پھر میں نے مسلط کیے اپنے نظریات, اپنے خیالات آپ کے اوپر. شعور تو وہ ہے جو آپ حالات و واقعات کو دیکھتے ہوئے, اپنے تجربات سے ماضی کو پرکھتے ہوئے, اپنی علم کے ذریعے, تعلیم کے ذریعے, کتابوں کے ذریعے, مشاہدات کے ذریعے آپ خود حاصل کرتے ہیں. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ جب ہم کہتے ہیں نا کہ جی فلانے نے ہمیں شعور دے دیا ہے, اس پہ مجھے تھوڑا سا بس بڑے ادب کے ساتھ اختلاف ہے. ہاں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ لوگوں نے
اپنے ذاتی مشاہدات، تجربات، ماضی سے، اپنے حالیہ وہ شیئر کرتے ہیں، اس سے سیکھا ہے. مگر یہ کہ سیاسی طور پہ اگر ہم کہیں نا تو میں تھوڑا سا مجھے لگتا ہے کہ یہ شعور ابھی شعور نہیں ہے، اس میں بھی تھوڑا سا اور معاف کرنا باقی ہے. اسی بات سے ہی مجھے جو ہے وہ اس کو ان فردرنس اینڈ ان کنٹینیویشن آف دس ڈسکشن جو ہے میں یہ سوچتا ہوں ون آف دا فارمز آف شعور دیٹ وی کین ڈسکس، یہ درست ہے کہ کسی نے نہیں دیا، لوگوں نے اپنے آپ پہ جو ایک حالات طاری ہیں اس سے خود سیکھتے ہوئے جو ہے وہ رسپونڈ بیک کیا. سی فار ایگزامپل دا ایگزامپل آف دا الیکشن 8 فروری، یعنی کہ میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں جتنی کم از کم ہماری عمر ہے ایسی ننگی دھاندلی بھی نہیں ہوئی. اور پھر ہم نے دیکھا جو سب سے اچھی اس پہ بات ہے کہ ممکنہ طور پر پاکستان کی ریسنٹ پاسٹ ہسٹری کا الیکشن ڈے کی بات کر رہا ہوں، اس سے پہلے کی بات نہیں کر رہا، الیکشن ڈے پہ یہ سب سے پیسفل الیکشن تھا. اور اتنی بڑی تعداد میں پاکستان کی تاریخ میں یہ سیلف ریئلائزیشن شہریوں کو نہیں ہوئی کہ ہم نے ووٹ دینا ہے. تو اس تناظر میں دیکھتا ہوں کہ یہ ایک ہم سمجھتے ہیں، میری ذاتی رائے یہ ہے کہ ہم ایک ابتدائی سٹیجز پہ ہیں. مار کھانا بھی تھوڑی سی باقی ہے میرے خیال سے تو کافی باقی ہے، اور میرے خیال سے جو پڑھ رہی ہے اللہ رحم ہی کرے، اللہ نہ کرے. لیکن میں تو بار بار یہ مکمل طور پر بھی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم نے کچھ نہیں سیکھا یا ہم شعور کی کسی سطح پر بھی نہیں پہنچے، ایسا بھی نہیں ہے. اور یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ مکمل جو سیاسی جو چیزیں مسلط کی جاتی ہیں کہ ہم ان کو ہی شعور سمجھ رہے ہیں، تو ہم ان بٹوین سفر کر رہے ہیں. تو میں یہ بھی دیکھتا ہوں کہ یہ پاکستان میں یہ جو شعور جس سے ہم ڈسکس کر رہے ہیں یہ واقعی کسی نے نہیں دیا، لوگوں پر ایک ایسے حالات طاری ہوئے جس کے تحت انہوں نے خود رسپونڈ کیا ہے. تو میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ جب آپ ایک کامن مین جو ہے وہ اپنے پریولیج کو، اپنی پاور کو، آئی مین پریولیج ٹو ووٹ، پاور ٹو جسٹ چوز اینڈ ڈو دیئر انڈیپینڈنٹ چوائس، یہ جب ایکسرسائز کرنا شروع ہوا ہے، اور یقینی طور پر جو ہم نے پہلے ڈسکشن کی کہ کوئی نہ کوئی ایسے حالات پیدا ہونے چاہیے، یہ بھی اس کی ابتدائی سٹیج ہے جہاں پہ بنیادی طور پر انتہائی گراس روٹ کے لیول جو ہیں لوگ نہ صرف ووٹ ڈالیں گے، پولیٹیکل پروسیس میں پارٹیسپیٹ کریں گے، ڈیموکریسی کو اسٹرینتھن کریں گے، بلکہ پھر سب سے امپورٹنٹ بات اکاؤنٹیبلٹی بھی کریں گے. اور کس کی کریں گے؟ پبلک ریپرزنٹیٹیو کی. مثال کے طور پہ ابھی ہم نے بہت سے لوگوں کو دیکھا کہ بہت سے لوگوں نے اگر ایک پولیٹیکل چوائس کر کے کسی سرٹن کلاس کو ووٹ دیا اور اگر لوگوں کی ایکسپیکٹیشن پہ پورا نہیں اترتے تو لوگ تو گرل بھی کر رہے ہیں. تو یہ ایک ابتدائی سٹیجز ہیں. تو اس حوالے سے اس تناظر میں جو ہے وہ کیا یہ ڈیجیٹل ریولوشن جو پاکستان میں اور پوری دنیا بھر میں آ رہا ہے، کیا اس کی ابتدائی سٹیجز کے طور پر یہ ایک مثبت چیز نہیں ہے؟ بالکل پازیٹیو ہے. دیکھیں اس میں تو دوسری کوئی رائے نہیں ہے کہ یہ جس طرح آپ نے بھی کہا نا کہ صرف یہ نہیں ہے کہ انہوں نے صرف اپنی رائے کا اظہار کر دیا ووٹ کے ذریعے اور اس کے بعد گھر پہ بیٹھ گئے. ہم نے تو ابھی ریسنٹلی بہت سارے پروگرامس کیے گلیوں میں جا کے، محلوں میں جا کے. آپ یقین کیجئے عام آدمی سے آپ ان باتوں کی توقع کر ہی نہیں سکتے تھے، جس زاویے سے، جس اعتماد سے، الفاظ کے جس چناؤ سے وہ بات کرتا ہے. آپ کو بڑی خوشگوار حیرت ہوتی ہے. تو یہ اس میں کوئی دوسری رائے نہیں. بس اس میں سے جب یہ آمیزش نکل جائے گی کہ لوگ نون لیگ والے اپنے سیاسی اسپیسیفک الفاظ یا وہ نظریات سپون فیڈ کر رہے ہوں، پی ٹی آئی کا اپنا ایک وہ معاملہ ہو، جب اس سے آزاد آہستہ آہستہ ہونا شروع ہو جائیں گے، اس میں دوسری کوئی رائے نہیں ہے کہ ایک انقلاب کے دہانے پہ کھڑے ہیں ہم. اور اگین جب ہم انقلاب کی بات کرتے ہیں تو ظاہر حکومتی دوست کچھ ایسے ناراض ہو جاتے ہیں کہ پتہ نہیں کہ کیا کوئی افراتفری کی بات کر رہے ہیں. ہرگز نہیں. ہم ایک بہت ہی مثبت، ایک بڑے پازیٹیو ریولوشن کے بالکل دہانے پر کھڑے ہیں. اور ہم تو کہتے ہیں جو حقیقی جمہوریت کی صورت ہے وہی انقلاب ہے. بالکل، اور پیسفل اور بہت پیسفل، اور یہ نان وائلنٹ ہونا چاہیے. اور بالکل جو ہے وہ لوگوں کو اس دہانے پر نہ لے کے جائیں کہ وہ وائلنس کی طرف راغب ہوں. جی، انفارچونیٹلی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ریاست نے، حکومت نے کوئی کسر نہیں چھوڑی اس میں. چاہے وہ آپ ان کے حالات زندگی اجیرن کرنے کے والے سے ہو، مہنگائی کی بات کر رہے ہیں، بجلی کے بلوں کی بات کر رہے ہیں، یعنی کوئی کسر نہیں چھوڑی کہ ہم جیسا آدمی جو آج شکر الحمدللہ کہتے ہوئے تھک رہا ہے کہ یار مطلب جتنا پروردگار، ہم بھی علی بھائی اب تکلیف میں سٹیج آئی کہ لگ پتا گیا تکلیف میں. پر پرابلم پہلی بار کیلکولیشن کرنا پڑی ہے، پہلی بار سوچنا پڑا ہے کہ کہاں پیسے لگائیں اور کہاں. یار بجلی کے بل بڑے آ رہے ہیں، سیریسلی تکلیف میں. تو عام آدمی بیچارہ کسر کوئی نہیں چھوڑی آپ نے کہ لوگ باہر نکلیں اور وہ کریں. بٹ اسٹل ہم نہیں چاہتے، میں کبھی بھی ایڈوکیسی نہیں کروں گا ایسے کسی اس کی. اس میں بھی کوئی دوسری رائے نہیں ہے. دیکھیے چلیے لیٹس بی ویری اوپن کہ اس کا کریڈٹ بہرحال پاکستان تحریک انصاف کو اور خان صاحب کو جاتا ہے. نہ صرف یہ کہ عوام کو انہوں نے بہت ہی ڈیجیٹل جو ٹولز ہیں ان سے قریب کیا،
اپوزیشن کو بھی تھوڑا سا سکھا رہے ہیں اب تو آ جائیں لائن پہ آ جائیں، وہ بھی اس طرف آ رہے ہیں، ایک کمپٹیٹیو انوائرمنٹ بن گیا ہے. بالکل اچھی. یہ بتائیں ان یور ایکسپیرینس، اور میں یہ ایک کنسٹرکٹیو سینس میں پوچھ رہا ہوں، مثبت پازیٹیو سینس میں، ہاؤ پاورفل دس ٹول کیمرا اینڈ دا مائک از، اس کی جو امپیکٹ ہے، یا اس کو اگر کوئی شخص جو ہے اس کا مثبت استعمال کرے تو یہ کتنا طاقتور قسم کا جو ہے ٹول ہے مائک اور کیمرا؟ دیکھیے اگر آپ کی کوئی بدنیتی نہ ہو، پوری دیانتداری سے اگر آپ ان کو استعمال کرنا چاہیں، آپ یقین جانیں کہ آج کی دنیا میں یہی ریولوشن ہے، اسی ایک مائک اور کیمرے کے ذریعے. ابھی آپ دیکھیے ہم اگر صرف تبدیلی کی بات کریں، اگر یعنی ونس اگین ہم عمران ریاض خان کی ہم بات کرتے ہیں، کیا اس ایک آدمی نے پورے نظام کو ہلا کر نہیں رکھا ہوا؟ کیا ہے بڑا ہی میرا خیال بہت ہی سادہ طریقے سے، ایسا بھی نہیں ہائی فائی قسم کا کوئی ڈیجیٹل اسٹوڈیو ہے اور ایک گرین کلر کا پیچھے وہ رکھا ہے اور ایک بندہ شروع ہو جاتا ہے. تو اگر آپ اس کا استعمال کرنا چاہیں تو اس کی طاقت کی ایک مثال آپ کے سامنے موجود ہے. اگین وہی بات، آپ اس سے اختلاف ضرور کر سکتے ہیں، مگر یہ کہ آپ نے بدل کے رکھ دیا بھائی، ڈائنامکس کو تبدیل کر دیا آپ نے ریاست کے، حکومت کے. تو یہ مجھے لگتا ہے کہ اگر اس کو دیانتداری سے استعمال کیا جائے تو آپ ملک کے اندر ہر پازیٹیو تبدیلی لے کر آ سکتے ہیں. اور اگین اسی کو اگر آپ چاہیں تو آپ بربادی کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں. آئی بلیو کہ اس کے پیچھے جو استعمال کرنے والے کی نیت ہے وہ اگر ٹھیک ہو تو اس سے بڑی طاقت کوئی اور نہیں. آپ لاکھوں کی فوج ایک طرف کر دیں، آپ عدالتیں ایک طرف کر دیں، آپ حکومتیں ایک طرف کر دیں، اور دیانتداری کے ساتھ کیمرے اور مائک کا استعمال ایک طرف کھڑا کر دیں، میرا خیال ہے کیمرہ اور مائک جیت جائے گا. I'll ask you this question، یہ بڑا میرے دل کے قریب جو ہے وہ یہ سوال ہے، کیا آپ نہیں سمجھتے کہ جتنا پاکستان جو ہے وہ آگے بڑھتا جا رہا ہے، جتنا جوان ہوتا جا رہا ہے، قائد اعظم محمد علی جناح کو جو ہے وہ ہم اتنا زیادہ جو ہے وہ بابا قوم کو اس حد تک، جس حد تک ہمارے زمانے میں ہم سب چھوٹے تھے، اسکول کالج میں تھے، ہماری مائیں باپ، ہمارے اسکول، ہماری جتنے بھی درسگاہ تھیں، وہ جتنا ان کو یاد کرتے تھے، علامہ اقبال کو یاد کرتے تھے، کیا نظر نہیں آ رہا کہ سوسائٹی جو ہے بہت بدل گئی ہے اور ہم یہ اپنا ایک جو ٹرو سینس آف پاکستانی ہے، پاکستانزم جو ہے وہ اس سے نہیں نبھا پا رہے؟ یہ بڑی نازک سی بات ہے لیکن کرتے ہیں، چلیے اس پہ آپ بھی مجھے گائیڈ کیجیے ذرا اور میں بھی. پرابلم یہ ہو رہا ہے، دیکھیے انفارچونیٹلی جو اسٹیبلشمنٹ کا رول تھا پچھلے 70-75 سالوں میں نے عرض کیا، ہم تو کالج کے زمانے سے انقلابی طرح کے تھے. جب ہم فیض احمد فیض کو پڑھتے تھے اس زمانے میں بھی ہم جو کیپٹن تھے بلوچستان میں ان کے خلاف تقریریں کرتے تھے، ڈاکٹر شازیہ کیس کی بات کرتے تھے. تو ہمیں تو وہ ماحول ملا کہ جہاں ہم فیض کو، فراز کی نظم محاصرہ پڑھ کے اپنے آپ کو سمجھتے تھے کہ جناب، تو ہم تو اپنے آپ کو اینٹی اسٹیبلشمنٹ کنسیڈر کرتے تھے. اچھا اب یہ جو حالیہ دنوں میں ہوا خان صاحب کی حکومت جانے کے بعد، اور لوگوں نے کہا جی سانو تو پتہ ہی نہیں سی کہ اے کچھ کر دے رہے ہیں. تو مجھے عام آدمی سے تو کوئی اختلاف نہیں ہے، میں کہتا ہوں ٹھیک ہے، عام آدمی کو تو واقعی پتہ نہیں تھا، وہ تو باقی نعرے اور وہ ساری چیزیں، میں پھر آتا ہوں قائد اعظم اور علامہ اقبال کی طرف بھی، تو وہ تو سمجھ میں آتی بات. لیکن اگر کوئی جرنلسٹ مجھے یہ کہے، کوئی صحافی مجھے اس وقت کا یہ کہے کہ جی مجھے بھی نہیں پتا تھا کہ یہ تو اتنا برا رول ہے ان کا پالیٹکس کے اندر، اور میری تو آنکھیں اب کھلنی ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ نہیں، یہ بددیانتی. آپ کو تب بھی پتا تھا، آپ تب ان کے ہاتھوں استعمال ہو رہے تھے، اور اب الٹیمیٹلی آپ انہی کا نشانہ بن رہے ہیں، انہی کا شکار ہو رہے ہیں. اچھا اس سارے سفر میں ہم نے پاکستانیت کو انفارچونیٹلی سم ہاؤ اٹیچ کر دیا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ. اب بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ ہمیں نئی نسل کو یہ بہت بڑا چیلنج ہے علی بھائی، کہ ہمیں اب یہ تفریق کیسے کر کے بتانی ہے کہ بھائی ملی نغمے کا مطلب اسٹیبلشمنٹ کا بنایا ہوا ملی نغمہ نہیں ہوتا بیٹا. ہمیشہ یار وہ پاکستان سے جو ہم بچپن میں ہمارے ماں باپ ہمیں 23 مارچ کی چھٹی کے دن صبح اٹھا کے ٹیلی ویژن کے سامنے بٹھا دیتے تھے کہ پریڈ دیکھو، اس سے پاکستان کے لیے بھی جو ایک محبت، ٹھیک ہے اسٹیبلشمنٹ سے آپ کی ریزرویشنز، آپ کے اختلافات، آپ کے تحفظات سارے اپنی جگہ، ان میں بہت سارے درست ہیں، وہ سارے سر آنکھوں پہ، ان کو ٹھیک کیا جانا چاہیے، مگر اس چکر میں پاکستان سے نفرت نہ کرنا شروع کر دیجیے. بدقسمتی سے میں بہت ہی محتاط رہتے بات کر رہا ہوں، ہم پاکستان سے نفرت کی طرف جا رہے ہیں انفارچونیٹلی. اب ہمیں یہ لگتا ہے کہ کوئی پاکستان زندہ باد کی بات کرے گا تو اسٹیبلشمنٹ کا ہم اس کے ساتھ کنیکٹ کر دیتے ہیں. اگر کوئی جو ہے نا وہ ملی نغمہ سنا رہا ہے یا پڑھ رہا ہے تو وہ اس کا مطلب ہے کہ یہ دو مختلف چیزیں ہیں، دو مختلف چیزوں کو گڈمڈ کر دیا ہم نے، اور یہ بڑی خطرناک صورتحال ہے. بہت اچھی بات کی آپ نے. تو یہ اب جو وہ پاکستانیت میں ہم سم ہاؤ کمی فیل کرتے ہیں نا، ہمیں یہ لگتا تھا کہ ہمیں پاکستانیت کا جو بخار چڑھایا ہوا تھا وہ اسٹیبلشمنٹ نے چڑھایا ہوا تھا، اس لیے کہ ہم ان کی غلطیوں کو نظر انداز کرتے رہے.
یہ اس نوجوان نسل کو اس وقت میں اگر ہم اس یعنی پاسپورٹ پھاڑنے کی حد تک سارے نہیں جا رہے لیکن مثال دے رہا ہوں بٹ اسٹل وہ سینٹیمنٹ سم ہاؤ کہیں نہ کہیں جو ہے نا وہ نیچے ٹریول کر رہا ہے کہ ہم اب اپنی سکسیس کو اپنی خوشیوں کو ایز اے نیشن ہم سیلیبریٹ کرنے سے اب یوں کترانے لگے ہیں کہ اگر ہم یہ کریں گے تو یار لوگ سمجھیں گے یار یہ تو فوج کرتی آئی نا چونکہ نغمے ترانے 23 مارچ 14 اگست تو اس پہ ہم بالعموم اسٹیبلشمنٹ کی چھاپ یا لگی رہی ہے وہ اس کی ڈومیننس زیادہ رہی ہے. اس سے ہمیں اب جو قائد اعظم سے زیادہ محبت کا اعلان کرے گا, علامہ اقبال کی زیادہ بات کرے گا, پاکستان کی زیادہ بات کرے گا, ملی نغمہ پڑھے گا, شعر و شاعری پاکستان کے حق میں کرے گا, پرچم لہرائے گا, اب لامحالہ لگتا ہے کہ وہ اس کو کرنٹ وہاں پہ کیا رہتے اسٹیبلشمنٹ دا. تو یہ ہمیں ابھی سے کنفیوژن کو کلیئر آؤٹ کرنا ہے, وہ بہت ضروری ہے. مجھے تو کبھی کوئی کہے نا کہ جب یہ میں ابھی آپ لگا کے بیٹھنا شروع کر دیں ذرا یہاں پاکستان کا, ہاں تو چار لوگ یہ سوچیں گے کہ یار یہ سب سے ڈرا یہ کریں گے. دیکھو میں تو ہمیشہ یہ کہتا ہوں یہ جو ورڈ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہے نا تو اس میں ایک کونوٹیشن یہ بھی ہے, میں اس کو ہمیشہ کہتا ہوں اف بینگ پرو کانسٹیٹیوشن if being pro society is anti establishment that you construe بالکل so be it. وہ اور یہ جو آپ نے بات کی ہے نا یہ انتہائی سنجیدہ اور ایک انتہائی گہری بات ہے کہ یہ آپ نے یہ عام حالات میں اتنے ایکسپریسو وے میں نے پاکستان میں کسی کو یہ بات نہیں کرتے دیکھا. تو یہ آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے کہ ہمیں دو چیزوں کو سیپریٹ کرنا ہے. ہماری جو پاکستانیت ہے یہ ہمارے پاکستان کے لیے جو ہے وہ نغمے گانا, سراہنا, نظمیں پڑھنا, شاعری کرنا, پاکستان سے محبت کرنا, یہ ایک علیحدہ ہی جو ہے وہ چیز ہے. اور اس کی سوری معافی چاہتا ہوں, اس کو کسی کی برانڈنگ نہیں کنسیڈر کرنا چاہیے. اور آپ یہ کہیں کہ یار یہ ریاست ماں کے جیسی نہیں ہے تو میں پرچم 14 اگست پہ کیوں لہراؤں, بہت ساری باتیں. یعنی یہ کوئی بھی چیز آپ کو اس چیز سے نہیں روکنی چاہیے کہ آپ 14 اگست کو سیلیبریٹ کریں, اپنے بچوں کو پاکستان سے محبت سکھائیں. فائن کہ اب جی پاکستان چھوڑ کے چلے جانا, یعنی ایک لیڈر ایک پولیٹیکل پارٹی یا کسی ایک اسپیسیفک پالیسی سے اختلاف کی وجہ سے آپ کو یہ نہیں کرنا چاہیے کہ اپنے بچوں کے دلوں میں کہ بس تم نکل جاؤ. یعنی یہ بھی میں یہ نہیں کہہ رہا کہ نہ جائیں, ظاہر جو اپارچونیٹیز جس کو مل رہی ہیں وہ ضرور کریں, مگر پاکستان سے پیار کم نہیں ہونا چاہیے, وہ کسی صورت نہیں کم ہو سکتا. اور وہ I'm afraid کہ وہ somehow اس پہ ایک کمپرومائز ہوا ہے. وہ ہم دیکھو نا بہت سے لوگ جو ہیں وہ ہم اگر پچھلے چند سال میں دیکھیں تو ایک ریکارڈ نمبر آف مائگریشن جو ہے وہ پاکستان سے لوگ کر رہے ہیں. پاسپورٹ بنوانے جائیں تو وہ کہتے ہیں ہمارے پاس پیپر نہیں ہے. کسی بھی جو ہے وہ کسی یورپین کنٹری کی اپوائنٹمنٹ لینے جائیں تو وہ کئی مہینے اویلیبل نہیں ہیں, اور وہاں پہ جائیں تو لائنیں ختم نہیں ہوتی. وہاں جا کے روز جو ہے وہ 1000 بندہ صرف ایک شہر کے ایک سینٹر میں کم از کم. امریکہ کے ویزے کا کل مجھے ٹریول ایجنٹ بتا رہا تھا 2025 کی ڈیٹ مل رہی ہے, بہت لمبی ایک سال تک جو ہے وہ اپوائنٹمنٹ چلی گئی ہے. تو یہ ایک ہے, لیکن ہمارے یہاں پہ کچھ ایسے بھی جو ہے بے شرمانہ رویے ہم نے دیکھے کہ بجائے کہ ہم اس کو مطلب ٹھیک ہے جو جانا چاہتا ہے خوشی سے جائے, اپرچونیٹیز کے لیے جائے, دل برداشتہ ہو کے نہ جائے. لیکن بہت سے ایسے بے شرم بھی میں نے دیکھے ہیں جو کہتے ہیں جاتے ہیں تو جائیں, ساڈا ہی فائدہ نہ اتنے جا کے پیسے بھیجیں گے. اور کس قدر بے حسی اور بے شرمی سے بات کیسے کر سکتے ہیں یار. وہ کوئی ایک شخص جو ہے وہ اپنے گھر میں اپنا کمفرٹ چھوڑ کے اپنے ماں باپ بہن بھائی بیوی بچے پورے خاندان چھوڑ کے کیسے جائے گا, اور آپ اس کو جو ہے وہ پولیٹیکل کنیکشن بنا لیتے ہیں, اس کو ایک پوری سوشل کاز پہ دیکھیں جو ہے. تو یہ ایک آئی تھنک اس پہ ایک کنٹینیوس قسم کی ایک میس لیول پہ پبلک کی گرومنگ ہونی چاہیے اس آئیڈیا پہ. یہ مجھے لگتا ہے اس وقت سب سے زیادہ ذمہ داری پی ٹی آئی کی ہے. نو ڈاؤٹ پاکستان تحریک انصاف اس وقت تاریخ کے بدترین مظالم سے گزر رہی ہے. خان صاحب کے حوالے سے ہم بات کریں, دسیوں ایسی چیزیں ہیں کہ جو غیر آئینی ہیں, غیر منصفانہ ہیں, اور ایسے میں کہ جب وہ خود ظلم برداشت کر رہے ہیں ان سے یہ توقع کرنا کہ وہ یہ رول بھی پلے کریں کہ پاکستانیت نہ مرنے دیں لوگوں کے اندر, مگر یہ کر وہی سکتے ہیں اس وقت, بیکاز ظاہر ہے اس وقت وہ پاکستان کے پاپولر ترین ملک کے مقبول, پاکستان کی تاریخ میں اتنا پاپولر کوئی اور نہیں رہا ہوگا جتنے خان صاحب اس وقت ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ شاید کوئی یہ بات اگر لیڈرشپ تک پہنچ جائے تحریک انصاف کی یا خان صاحب کہ اس وقت پاکستانیت بچانا بھی خان صاحب کی اور پاکستان تحریک انصاف کی ذمہ داری ہے کہ لوگ دل آپ نے اس طرح کہا دل برداشتہ ہو کر نہ جائیں پاکستان سے باہر, یا جو چند اداروں یا چند شخصیات کی کارروائیاں ہیں ان کی وجہ سے ان کا دوش یا ان کا ذمہ دار پاکستان کو قرار نہ دیں یا پاکستان سے ان کی محبت کم نہ ہو. یہ تحریک انصاف کو اس پہ تھوڑا سا وہ کریں گے تو بہت اچھے سے ہو جائے گا. آپ اور میں کریں گے تو شاید برسوں لگیں گے اس کام کے اندر. مجھے لگتا ہے کہ ان کو ذرا آہستہ آہستہ اس بات کا بہت خیال کرنا چاہیے کہ نوجوان نسل بالکل ہی ڈسکنیکٹ فیل نہ کرے, نہ ہو پائے, جو کہ بدقسمتی سے اس وقت ہے.
تو یہ بتائیں کہ آپ نے چونکہ بہت سی انجسٹس، بہت سی ایڈورسریز جو ہیں ایڈمنسٹریشن کے ہاتھوں فیس کی ہیں، 1 مقدمہ 2 مقدمہ 10 مقدمے، عدالتوں کا رول جو ہے وہ کیسا دیکھتے ہیں پاکستان میں اوور آل کرمنل جسٹس سسٹم میں یا جسٹس سسٹم میں؟ مایوس کن ہے. اور میں تو سچی بات ہے، میں اب جا کے بڑا ہوتا ہوں کہ یار علی بھائی ہمیں پہلے مل جاتے. ہم نے 5 سال بھگتے ہوئے مقدمے، 7 سال بھگتے ہوئے. جو سینٹ اسمبلی کا کیس تھا اس میں ہم نے 6 سال 6.5 سال روزانہ، ہفتے میں ایک بار تو لازماً صبح 8 بجے جا کے پیش ہونا ہوتا تھا جناب کہ حاضری لگا لیں ہماری. اسی طرح خواجہ سعد رفیق صاحب نے، بھلے آدمی ہیں، انہوں نے ایک FIR کروا دی تھی. ریلوے میں ہم نے بتایا تھا کہ کراچی سے یہاں پہ کس طرح سے منشیات اور باقی چیزیں اسمگل ہوتی ہیں، تو انہوں نے بجائے اس کو ٹھیک کرتے، اس زمانے میں ناراض تھے یار، ویسے انہوں نے FIR کر دی. وہ ہم نے 4.5 سال 5 سال ڈے ٹو ڈے ہیئرنگز بھی ہوتی تھیں یہاں پہ لاہور کی کچہری میں. تو میں کراچی سے آ کے 15 دن ہوٹل میں پڑا رہتا ہوتا تھا، اس لیے کہ جناب ایک ڈیٹ ہے، پھر دوسری ڈیٹ ہے، پھر تیسری ڈیٹ ہے. تو آپ اس وقت میسر ہوتے ہیں ہمیں، تو آپ سے حالات تھوڑے سے بہتر ہوتے، کافی بہتر ہوتے ہیں. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ آپ ایک مقدمہ ختم کرنے میں اگر 6 سے 7 سال لگا رہے ہیں، اور ایک ایسا مقدمہ جو بہت ہی بالکل کلیئر ہے، جس کی ریکارڈنگز موجود ہیں، جس میں ایک ایسا آدمی ہے کہ جو 4 لوگ اس کو جانتے ہیں وغیرہ وغیرہ، اس میں بھی اگر اتنی تکلیفیں، اتنی پریشانیاں اور اتنی دقتیں ہیں، تو ایک عام آدمی تو بیچارہ رل جاتا ہے اس سارے اس کے اندر. تو آئی ہوپ اینڈ وش کہ اس میں بہتری آ سکے. اس وقت تو حالات شدید خراب ہیں، بہت مشکل ہے. ابھی شکر عدالتیں عدالتوں اپنی پڑی ہے مقدمہ اس میں نہیں، انشاءاللہ اس کو بھی ہم دیکھیں کیسا ٹیک اپ کرتے ہیں. انشاءاللہ دیٹ از گوئنگ ٹو بی ویری ہسٹوریکل. آئی ایم شیور. آئی پرومس یو آن دی کیمرہ. میں نے بلکہ کہا ہے کہ پاکستان کے جو لوگ ہیں ان کو یہ خبر پہنچے، ان کو یہ نوید پہنچے کہ پاکستان کی تاریخ کا ایک بڑا اور دلچسپ ترین کیس آئی ایم شیور وہ وٹنس کرنے جا رہے ہیں. وی ول میک شیور انشاءاللہ دیٹ دوز جنہوں نے فائل کیا ہے they will have a time of their life. That's a promise on the camera. انشاءاللہ. پاکستان کا مستقبل جو ہے وہ آپ کی نظر میں کیا ہے؟ پاکستان کا مستقبل دیکھیے مجھے ریئلسٹک آنیسٹ، مطلب آئی نو ایوری تھنگ از کمنگ آؤٹ. جو ہماری ڈساپوائنٹمنٹس ہیں وہ بھی شیئر کریں گے، جو ہماری برائٹ سائڈ ہے وہ بھی شیئر کریں گے. یہ پہلی بار ہے کہ مجھے لگے گا کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں گا اگر میں کہوں گا کہ سب ٹھیک ہو جائے گا، اور سب ٹھیک ہونے جا رہا ہے. میں علی بھائی وہ آدمی ہوں جس نے زندگی میں کبھی یہ تصور نہیں کیا کہ میں خود یا میری اولاد کبھی پاکستان سے باہر رہے گی. اینڈ اگین پہلی بار میں زندگی میں بات کرنے جا رہا ہوں کہ میں اب یہ سوچتا ہوں کہ یار مجھے اپنی حب الوطنی اپنے بچے پہ مسلط نہیں کرنی چاہیے. ٹھیک ہے، مجھے بہت پیار ہے اس ملک سے، اس ملک نے بہت کچھ دیا. ایک ایسا آدمی کہ جس کی جوتی لٹرلی ٹوٹ جاتی تھی، یعنی ایک ایڑی ٹوٹ جاتی تھی یہ PTV اور گورنمنٹ کالج کے سفر کے دوران، تو میں دوسری جو ایڑی ہے بوٹ کی وہ نکال دیتا تھا سو دیٹ بیلنس رہے. یعنی جس کے پاس نیا جوتا خریدنے کی سکت نہیں ہوتی تھی، اس شخص کو زندگی کی ہر خواہش، ہر خواب پورا کرنے میں مدد کی اس ملک نے، اس ملک کے لوگوں نے، اس مٹی نے بہت پیار دیا. لیکن میں اب اپنے بچے کو لے کے سوچتا ہوں کہ اگر اس کو کوئی موقع ملے پاکستان سے باہر، تو میرا خیال ہے اس کو چلے جانا چاہیے. یہ بتائیں کہ اللہ ہیز بلیس یو ود اے بیوٹیفل ویری ہینڈسم سن. اللہ اس کو نظر بس سے بچائے. تو زندگی میں جو اس کی خواہش ہے، جو بھی کچھ وہ بننا چاہتا ہے، اس پہ اس کو چھوڑیں گے یا اپنی کوئی نہ کوئی جو ہے نا؟ میں نے چھوڑ دیا جی اس کو. وہ تو شروع میں لوگ کہتے تھے کہ جی پتہ نہیں اس کو اینکر بنا رہے ہیں، وہ کیونکہ آتا تھا ٹیلی ویژن پہ بہت، پھر وہ ڈراماز بھی کیے اس نے کچھ بڑا مین اچھا کیوٹ رول. بٹ اس زمانے میں وہ اچھا اس کا بڑا ایک دلچسپ سا معاملہ رہا. وہ ہم نے ایک ٹور کیا UK کا تھا، 7 سٹی ٹور تھا. تو اس میں جہانگیر خان ہمارے ساتھ تھے، دا لیجنڈ. اب وہ جب جہاں جاتے تھے لوگ بڑا احترام کرتے تھے، اور ان کی سٹوری تھی کہ جی 555 میچز 555 میچز انہوں نے ان رو جیتے ہیں، دنیا میں کوئی اور ایتھلیٹ نہیں کر سکا. تو اس زمانے میں اس نے کہا جی میں نے اسکواش کھیلنی ہے، اس نے وہ ایڈمیشن لے لیا اس نے. پھر ایک زمانے میں شاہد آفریدی کے ساتھ ہماری دوستی ہوئی، تو لالا کو بالنگ بہت اچھی کرتا تھا، تو اس نے 2-3 لٹرلی وکھی میں بالیں ماری، تو اس کی ویڈیوز بھی ہیں میرے پاس. اس نے کہا جی میں نے کرکٹ کھیلنی ہے. پھر سم ہاؤ یہ فٹ بال کی طرف آ گیا، اور فٹ بال میں اس نے یعنی میں کہتا ہوں یہ انسائکلوپیڈیا فٹ بال کا. آپ پوچھ لیں 1960 کے ٹرکی کے اور اٹلی کے میچ کے 12ویں منٹ میں کیا ہوا تھا، تو شاید وہ بتا دے گا آپ کو. تو ابھی ہی از پلینگ فار پاکستان، ہی از ریپرزینٹنگ پاکستان. قطر میں انڈیا کو انہوں نے سیمی فائنل ہرایا تھا 6-1، اور پھر فائنل میں خیر یہ ہار گئے تھے. پھر ابھی دبئی میں ایک ٹورنامنٹ ون کر کے آئے ہیں. پھر یہ اسپین گئے تھے، اسپین میں ایک تھی. تو
تو یہ انڈر 14 جو ہے پاکستان اس کو ریپرزینٹ کر رہا ہے ایز گول کیپر اینڈ ایز وائس کیپٹن. تو وہ یعنی میں نے کہا چلو فٹ بال آ ہی گئے ہو تو میں کبھی بھی ایز پیرنٹ آپ اور میں نہیں چاہیں گے فٹ بال, ہمیں پتا ہے کوئی کریئر نہیں ہے پاکستان کی کانٹیکسٹ میں, پھر چلو ہم کہیں گے یار تم اسٹرائکر ہو کم سے کم, رونالڈو میسی جن کی بھی ہم بات کرتے ہیں وہ اسٹرائکرز ہیں, گول کیپرز. تو وہ جو اس نے چاہا اس نے وہ اپنی زندگی میں کیا, اور میں اس کو کوشش کرتا ہوں جب وہ جا رہا ہوتا پاکستان سے باہر بھی اور کہیں بھی تو اس کو سپورٹ کروں. تو کوئی ایسی خواہش زندگی میں رہ گئی ہو اور پوری کرنی ہے, یہ مجھے لگتا ہے کہ ایز اے نیشن ایز اے سوسائٹی کچھ کنٹریبیوشن جو اب تک ہم نے ریسیو کیا ہے اس میں سے کچھ لوٹا سکیں. تو وہ میری خواہش ہوگی کہ ہم کبھی ایسا کوئی پلیٹ فارم تشکیل دے کے جا سکیں جب مریں تو کم سے کم اپنے بچے کی آنکھوں میں دیکھ کے یہ اطمینان سے کہہ سکیں کہ بھائی ہم ایک ایسا ملک دے کے جا رہے ہیں کہ جہاں پہ کوئی بھی ایک عام شخص بھی اس ملک کو بھی لیڈ کر سکتا ہے, اس ملک کی پولیٹیکل پارٹیز کو بھی پورا پولیٹیکل کلچر تبدیل کر دیں انشاءاللہ. Inshallah. Thank you. We had a great time. It was a very great and productive conversation. It was very engaging, and there was a lot for me to learn, from you. I'm so humbled. I got to know you more than ever. اور بڑی خوشی ہوئی جو ان سے. Thank you very much, and we'll have a lot of number of conversations in the future as well. Inshallah. بہت شکریہ. Thank you so much.